یا حتیٰ کہ نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کو جو کونے سے فولڈ کر دینا ہے, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ وہ شیطان نماز نہ پڑھے نا, شیطان دیکھیں آخر وہ بھی اس کو دل چاہتا ہے کبھی نماز پڑھنے کا. وہ نماز پڑھ لے گا, آپ کلمہ بھی پڑھوا دیں اس کو. اور وہ وضو کر کے آیا تھا برو. اچھا ہاں وہ آپ کا گیزر بھی خراب تھا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آیا شیطان. اللہ اکبر. اور وہ آتا ہے بھاگ کے آتا ہے اور آپ جائے نماز فولڈ کر دیتے ہیں. ہمارے نبی نے جو چیز امپورٹنٹ سمجھی امت کے لیے وہ ان کو بتا دی, رائٹ. تو ہمارے نبی نے اس کو امپورٹنٹ کیوں نہیں سمجھا کہ اے میرے صحابہ عشرہ مبشرہ ادھر آئے, میں آپ کو تویز باندھتا ہوں, آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا, باعث بابرکت ہو جائے گا, رائٹ. may not be even کہ آپ فیل کر رہے ہو, you don't want to feel it. there's difference. ایسا نہیں کہ آپ فیل کرتے ہو, you actually don't want to be stuck in a situation جہاں پہ آپ آزمائے جاؤ, تو you want to remain away from that thing. اور assumptions کی بیس پہ ہمارا دین نہیں ہے, ہمارا دین رولنگز اور پرنسپلز ہیں جو کہ کلیئر ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ. اللہ کی ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا, میں تمہیں راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. یار میں نے چیز دیکھی ہے کہ پاکستان میں نا ڈیفینیٹلی ریلیجن فالو تو کیا جاتا ہے, بٹ بہت بڑا پارٹ ریلیجن کا کلچر ہے, اور بہت ساری چیزیں ہم ریلیجن کا حصہ سمجھتے ہیں بٹ وہ ریلیجن کا حصہ ہوتی نہیں اور وہ کلچر کا حصہ ہوتی ہیں. اور کچھ چیزیں ریلیجن کے بلکہ اپوزٹ ہوتی ہیں. تو ہاؤ اباؤٹ آج کے ہم پوڈ کاسٹ میں ذرا پاکستان, انڈیا, سب کانٹیننٹ اور جو جنرلی اردو اسپیکنگ مسلمز ہیں, سو ٹائٹل کین بی سب کانٹیننٹ کا ریلیجن, پاکستانی ریلیجن ورسز اوریجنل ریلیجن. کوئی ایسی پریکٹسز جو ہو رہی ہیں, اور ہم یہاں پہ فقہی اختلافات کی بات نہیں کر رہے, ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ جو غلط پریکٹسز ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل ہمارے ہاں یہ عام ہوتا ہے کہ کزنز, اور ایک بڑا کزن ہے, اس کی ایج فار ایگزامپل لائک 40 ہے, اور ایک کزن اسی کزن ہے, فرسٹ کزن ہے, اور اس کی ایج 18 ہے یا 15 ہے. تو وہ جو 40 ایئرز والا کزن ہے یا تو وہ اس کو ہینڈ شیک کر لے گا یا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لے گا. تو یہ تو کلچر کا حصہ ہے بھائی. 40 ایئرز والا انکل ہے نا ایکچولی, انکل جو ہے, ہاں تو انکل تو کر سکتا ہے. زاوی انکل ہیں ویسے آپ کی نظر میں؟ نہیں زیادہ 40 ہے, زاوی از مور دین 40 یار. اٹ ڈپینڈس کہ جب تک کانسیپٹ سمجھ میں نہیں نہ آئے گا کہ کون محرم ہے اور کون غیر محرم ہے, تو ظاہر سی بات ہے پھر تو پیار بھی ملیں گے, ہینڈ شیکس بھی ہوں گے. تو دین کا علم 40 سے یاد ہے کہ ہمارے ساتھ والا بھائی بھی 40 ہے. اللہ اکبر. یہ ہمارے ساتھ ابھی بھی ٹین ایج پہ پہنچے ہیں. میں تو میری تو ایج سب کو پتہ ہے. لیکن بڑا ڈیفیکلٹ سینیریو ہے یہ چیزیں جو ہے نا, خاص طور پہ خاندانوں میں, خاص طور پہ کسی ایک بندے کو اگر دین کی سمجھ آ جائے اور وہ یہ سوچ لے کہ یار ہاں یہ تو مجھے دور رہنا ہے اس سے, ہینڈ شیک سے, سر پہ ہاتھ رکھنے سے, تو اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ. وہ کہتا ہے بھائی تمہیں کیا ہو گیا, وائی یو بینگ سو اسٹرکٹ. بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری سوچ جو ہے نا خراب ہو گئی, میری تو بیٹیوں کی طرح یا بہنوں کی طرح. تمہارا کزن ہے, تمہارا بڑا کزن ہے, کیا ہو جائے گا, کیا آفت آ جائے گی اگر وہ سر پہ ہاتھ. کزن نہیں کہتے ہیں بھائی ہے, بھائی ہے, بڑا بھائی ہے. سبحان اللہ. اور یا ایون ممانی برو, میرے لیے میری ممانی محرم نہیں ہے, اور ہر کسی کے لیے ایسے ماموں کی وائف از ناٹ محرم فار یو ایوری بڈی. اور اگر ممانی بڑی ایج کی ہیں تو ان کے ساتھ ہینڈ شیک بھی. بڑی ایج کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ بزرگ خواتین کے ایکسیپشنز ہیں جو بالکل ہی سفید بال ہے, بزرگ ہیں, ان میں کوئی نہ آپ کو شہوت فیل ہوتی ہے نہ ان کو کوئی اٹریکشن ہے شادی کرنے کی. لیکن اف شی از 45 تو اٹس ناٹ الاؤڈ فار یو ٹو شیک ہینڈز. اور اس بات سے جو ہے نا وہ مجھے یہ بھی ایک ڈبیٹ پوری نکلتی ہے کہ شہوت فیل ہی کیوں ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ تمہیں اپنے ایک رشتے, اپنے جو آپ کا ریلیٹیو ہے اس کے ساتھ شہوت کیسے فیل ہو سکتی ہے. You shouldn't be feeling any. لوگ یعنی وہ کرتے ہیں نا. I'm talking about the فطرہ, یہ ایک چیز آپ کی فطرت کا حصہ ہے, اور اس پہ اس کے روکنے پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو, یعنی پیرنٹس یا بڑے لوگ کہتے ہیں کہ تم بھائی ایسے فیل کیوں کر رہے ہو, اور جب بندہ بتایا کہ مجھے ایسے بتا سکتے نہیں ہیں یا کہ نہیں مجھے اسلام نے منع کیا ہے, کم آن, یہ تو تمہارے اپنے کزن ہیں. And it may not be even کہ آپ فیل کر رہے ہو, you don't want to feel it. There's difference. ایسا نہیں کہ آپ فیل کرتے ہو, you actually don't want to be stuck in a situation جہاں پہ آپ آزمائے جاؤ, تو you want to remain away from that thing. ہاں, افضل بھی آپ کہہ رہے تھے. نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں دین آپ کو نا گائیڈ کرتا ہے چاہے جیسی مرضی سچویشن ہو. فار انسٹنس شاید آپ اس آیت کا ریفرنس دے رہے ہوگے جہاں پہ جب حجاب کی یا اپنے آپ کو کور کرنے کی بات آتی ہے نا, جو خواتین کو بتایا گیا کہ آپ نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے,
اور ایکسیپشن کیا دی جاتی ہے کہ جو بہت زیادہ عمر کو پہنچ جاتی ہے، عمر رسیدہ جو خواتین ہوتی ہیں جیسے آپ نے کہا، لیکن پھر بھی قرآن کیا ہدایت دیتا ہے کہ اگر آپ پھر بھی کور کر لیں گی تو وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. تو یہ ایک بیریئر جو ہے اسلام نے لگایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اور وہ جو حدیث بھی آتی ہے، ہاں جی، سوری ٹو کٹ یو آف، جو حدیث میں آتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا کسی نامحرم کو ٹچ کرنا اس سے بہتر ہے تم اپنے سر میں کیل ٹھوک لو. تو شیکنگ ہینڈز ود یور فار ایگزامپل فیمیل کزن، چاہے وہ آپ سے 20 سال چھوٹی ہے ایج میں، اور یہ ورڈ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 20 سال چھوٹی ہے تم سے، یا تم سے 20 سال بڑا ہے، کم آن، اتنا تو سخت اسلام نہیں ہو سکتا. حالانکہ اٹس آل اباؤٹ ایون جو دیور اور کیا بولتے ہیں آپ اس کو، آپ بردر ان لا کا جو مسئلہ ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا نا کہ یا رسول اللہ کیا دیور سے ہی پردہ ہے؟ آپ نے کہا دیور تو موت ہے. اور برو آپ کے پاس بھی کیسز آئے ہوں گے، میرے پاس تو ملٹیپل کیسز آئے ہیں یار. اب آپ کہ دیکھیں دیور کے ساتھ اللہ معاف کرے افیئر چلنا شروع ہو گیا. اب آپ یہ دیکھو نا، تھوڑا سا ذرا رک جائیں. کبھی کبھار نا ہم سبحان اللہ آیات پڑھتے ہیں، ہم احادیث بتاتے ہیں. اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ دیور کے بارے میں کیا حکم ہے، اللہ کے نبی ہمیں بتائیں. اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتایا کہ اس سے پردہ کرو یا خطرہ ہو سکتا ہے، تھوڑا سا ذرا سائڈ پہ رہو. یعنی ایسی ٹرم یوز کی ہے وچ از ویری پاورفل. الحم الموت، وہ موت ہے. تو ایک بندہ یہ کہے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے. کیا آپ جو سننے والے ہو، آپ اللہ کے نبی سے زیادہ جانتے ہو؟ کیا کیسز جیسے آپ نے بتایا ہمارے سامنے آتے نہیں ہیں؟ تو انسان نا ریلائز تب کرتا ہے جب چیز بہت آگے نکل جاتی ہے. اور آپ نے جب کزنس کی بھی بات کی ہے نا، دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی شاید پیرنٹس بھی اس حساب سے نالج نہیں رکھتے دین کے حوالے سے. ابھی کزن سارے چھوٹے ہیں، ٹین ایجرز ہیں پرہیپس، رائٹ؟ لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آپ لوگ بہن بھائی کھیلیں. اب وہی جب ٹین ایجرز یعنی تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے ارلی 20s میں پہنچتے ہیں، اب دیز پیپل نو کہ ہم دیکھیں یعنی محرم تو نہیں ہیں. تو وہ بہن بھائی کا کانسیپٹ جو ہے نا، اس کی آڑ میں یعنی اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے، بہت ساری چیزیں جو ہے بہدے پار ہو جاتی ہیں، رائٹ؟ یعنی ایسی پریکٹسنگ فیملیز بھی دیکھی گئی ہیں. یس دے کور دیم سیلوز، they have their niqab on when they go out, but when they are in their houses اور especially جب وہ اپنے cousins کے ساتھ ہوتی ہیں، they don't merely care کہ جی یہ بندہ محرم ہے یا غیر محرم ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں نا یہ جو اصل میں ہم صرف اس ایک ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے، ہم ملٹیپل پاکستانی پریکٹسز اور کلچرز کے بارے میں انشاءاللہ آج بات کرتے ہیں. یہ بھی ہے اچھا، سم ٹائمز وی آر مور لبرل دین لبرلز and we are more conservative than the صحابہ. کچھ جگہوں پہ کہ صحابہ میں تو یعنی مسجد میں مرد آگے خواتین پیچھے ہوتی تھی. آج اگر کسی مسجد میں ایسا ہونا شروع ہو جائے برو، نو ڈاؤٹ وہ تقویٰ کا لیول نہیں ہے لوگوں کا، بلکہ ہم تو منع کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں جنرلی خواتین کی جگہ ہی نہیں ہوتی مسجد میں. ٹھیک ہو گیا، لا الہ الا اللہ. ابھی ٹرینڈ آ رہا ہے الحمدللہ، لوگ بناتے ہیں جگہ، لیکن خواتین کی جگہ ہونی چاہیے. اچھا پھر خاتون کا یعنی فار ایگزامپل کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے فار ایگزامپل، اس میں بالکل سامنے نظر ہی نہ آنا. اگر فار ایگزامپل ایک کسی گھر گئے تو خواتین کا بالکل ہی فار ایگزامپل ایسے ان کو کچن میں بٹھا دو اگر بیٹھنے کی جگہ ایک ہی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا تم جہاں بیٹھتے ہو اس کو خود وہاں بٹھاؤ. اور ملٹیپل واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عائشہ کا دن تھا، ان کو پتہ چلا کہ جو ڈش ہے وہ حضرت حفصہ کی طرف سے آئی ہے، انہوں نے صحابہ کے سامنے وہ گرا دی. یعنی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے سم ٹائمز اینڈ اچھا واقعہ ان کے سامنے ہوا، صحابہ کے سامنے ہوا. تو یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ بے حیائی ہونی چاہیے، میں کہہ رہا ہوں کہ پردے میں، حیا میں، ڈگنیٹی کے ساتھ، بولڈنس کے ساتھ. اگر فار ایگزامپل کوئی ایک بڑا لاؤنج ہے اور بیٹھنے کی اور جگہ نہیں ہے، تو اگر مرد حضرات وہاں بیٹھ گئے ہیں اور خواتین وہاں بیٹھ گئی ہیں اور وہ اپنی آہستہ آواز میں گپ شپ لگا رہی ہیں اور مرد اپنے گپ شپ لگا رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے if they are covered. میں جو آپ نے خاص طور پہ پہلے شیکنگ ہینڈ والی بات کی تھی نا، وہ وی جمپ ٹو کوئکلی، اس میں میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی تھی کہ اس میں بہرحال ہم نے آلدو کہا کہ فقہی چیز ہم ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن دین دیر آر سچ پیپل جو کہ ایسی بات لوگوں کو معاشرے میں بتاتے ہیں کہ شیکنگ ہینڈ جو ہے وہ اوکے ہے بٹوین نان محرمز، اور اس میں آپ کی نیت کا عمل دخل ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو دین ہاؤ ڈو پیپل فائنڈ کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ؟ دیکھیں اسلام تو وہی ہے جو اللہ کے نبی کے دور سے آ رہا ہے، اور جو چاروں مین فقہا ہیں
امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ. تو یہ ان چاروں فقہا کے نزدیک یہ چیز ناجائز ہے. اور امت کا 99% بلکہ مور دین دیٹ 99.9% انہی فقہ کو فالو کر رہا ہے، اور الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت میں سے ہمارا عقیدہ ہے. کیونکہ دیر از ون اسکالر جو کہ نا ایسی ان کی باتیں ہیں، خاص طور پہ جو ویسٹرن لوگ ہیں جو اسلام کے بارے میں سوالات پوچھتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. ایکچولی وی شوڈ ٹاک اباؤٹ دس ایز ویل کہ وہ جو علماء کی فلیکسیبلٹی شو کرنا ہے جسٹ ود این انٹینشن کہ جو اگلا بندہ ہے سوال پوچھنے والا اس کا دل نرم ہو سکے، اور وہی دیکھے کہ دین تو کافی ریلیکسڈ ہے، فلیکسیبل ہے، اور اس میں فٹ ہو سکتا ہوں. سو چینجنگ دا دین فار پیپل، یہ والی جو چیز ہوتی ہے، یہ بڑا شاذ اوپینین ہے. یہ کوئی ایک بندے کا اوپینین ہے، کوئی دین کا پراپر اوپینین نہیں ہے، کہ فقہی اوپینین نہیں ہے، فقہا کا اوپینین نہیں ہے. یہ کوئی اگر ایک بندہ آ کے بلنڈر مار دے اور کہ نہیں جی نہیں یہ بھی سختی بنائی ہوئی ہے. ابھی لوگ بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے جی قرآن کافی، احادیث کی میں ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا دین کا مزاج نہیں ہے اور ہماری لیگیسی نہیں ہے. یہ ون آف لوگ آ کے ایسے نہیں، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں دین کلیئر ہے. کچھ خواتین آئی رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئی تھی. اینڈ دین دے ایکسٹینڈیڈ دیئر ہینڈس کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ پر بیعت کرتے ہیں، اور امہات المؤمنین وہاں پہ اویلیبل تھی. رسول اللہ نے اپنا ہاتھ ایکسٹینڈ نہیں کیا، اور انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ پاس کی، اور اس حدیث کی جو نریٹر ہیں وہ امہات المؤمنین میں سے ہی ایک ام المؤمنین ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں خواتین سے مصافحہ نہیں کرتا، I don't touch women. Now the question arises, آپ نے تو 99.9% کا جو ہے وہ نام لیا ہے. 100% there is no contradiction among the scholars کہ آپ غیر محرم کو ٹچ نہیں کر سکتے. Right? Under normal circumstances. نہیں. For example, if someone is drowning, you have to help her. Yes. In that regard. کیونکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پھر اس پہ کلام متنی، پھر اس میں علماء پھر فقہی ڈسکشن میں چلے جاتے ہیں نا. obviously وہ سینیریوز سچویشنز کہ ایک بندہ مر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کوئی بچائے، یا ایون ایک بندہ ابن تیمیہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک بندہ عاشق ہے اور وہ اپنے محبوبہ کے دیدار کے لیے مر رہا ہے، اینڈ ہی ول ڈائی، اور یا اس کو وہ دیکھنا کہ الاؤنس ملے گی یا وہ موت پریفر کی جائے گی. سو اس ڈیٹیل میں گئے بغیر اس میں آپ کہیں گے نا تو جو عاشق مزاج لوگ ہوں گے نا ان کو یہ آرام مل جائے گا، بولے گا اچھا یار میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، I want to touch her. اس لیے وہ ڈیٹیل نہیں، وہ ٹچنگ پہ نہیں ہے، وہ دیکھنے پہ ہے. وہ ایک سچویشن ایکچولی ڈسکس کی جا رہی ہے، دیکھنے والا ابن تیمیہ کا قلم رکتا نہیں ہے برو. پھر اچھا میں ابن تیمیہ کا جو پین ہے نا وہ پھر آگے تک جاتا ہے. خیر اس ہم نہیں جا رہے. اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ دیکھیں جو سو ٹو سے اپنے آپ کو اسکالرس کہتے ہیں، اینڈ دے سے کہ جی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور تمہیں کیا پتا اس بندے کے دل میں کیا ہے. تو کیا کسی بندے کی نیت اللہ کے نبی سے زیادہ سچی ہو سکتی ہے، صاف ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ کے نبی نے کیا، انہوں نے نہیں کیا، تو پھر آپ کے پاس کیا جواز بنتا ہے؟ یعنی یہ اصول بھی تو ہے نا کہ جو نیت ہے وہ تو اچھے کاموں میں میٹر کرتی ہے، جی برے کاموں تو بذات خود جو ہے وہ، اور آپ برے جو ہے مینز لے کے اچھائی تک نہیں پہنچ سکتے کہ جی میں بینک روب کر کے میں یتیموں میں جو ہے پیسہ بانٹوں گا. آپ ایسا نہیں کر سکتے. یو گیٹ دا پوائنٹ. تو میں نا ایک ہاسپٹل میں تھا، ان کی مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا تو بھی آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. ایک فلاں ایکسپریسی کام تھا جو کہ بڑا ڈاؤٹ فل تھا، ابھی وہ بتا ہی نہیں تھی. تو ہاسپٹل کی جو مینجمنٹ تھی نا، ان میں خاتون تھی بڑی عمر کی، انہوں نے ان کا سوال پورا ہونے نہیں دیا اور کہا دیکھو بیٹا بات سنو، میں تمہیں بتاتی ہوں، اگر تمہارا دل راضی ہے نا کر لو، کیا چیز، اور اگر تمہارا دل راضی نہیں ہو رہا نا تو نہ کرو. مجھے بھی سوال یاد نہیں ہے. اٹ واز لائک ان گوئنگ ٹو اے مکس گیدرنگ فار کوئی، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا کیا تھا وہ، بیسکلی کوئی ایسا تھا جس میں کباہت تھی اور وہ الاؤڈ نہیں تھا. بیٹا دیکھو پاس ہونا، اگر دل چاہ رہا نا تو یہ بات نہیں ہے. کبھی کبھی لوگوں کے دل غلط گمان کر رہے ہوتے ہیں، اور ایزمپشنز کی بیس پہ ہمارا دین نہیں ہے. ہمارا دین رولنگز اور پرنسپلز ہیں جو کہ کلیئر ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ اللہ کی ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. سو ایک تو یہ ہم نے ٹچ اپون کر لیا. یہ بھی ایک ٹریپ ہے کہ ایموشنز سے اب دین کو لے کے چلنا ہے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستانی گھروں میں جوتا الٹا پڑا ہو یا کینچی اگر کوئی بچہ چلا رہا ہو تو اکثر تک یہ فائٹ ہو جائے گی، یا حتیٰ کہ نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کو جو کونے سے فولڈ کر دینا ہے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟
وہ شیطان نماز نہ پڑھ لینا. سبحان دیکھیں اللہ. آخر وہ بھی اس کو دل چاہتا ہے کبھی نماز پڑھنے کا. وہ نماز پڑھ لے گا, آپ کلمہ بھی پڑھوا دیں اس کو. اور وہ وضو کر کے آیا تھا برو. اچھا ہاں وہ آپ کا گیزر بھی خراب تھا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آیا شیطان. اللہ اکبر. اور وہ آتا ہے بھاگ کے آتا ہے اور آپ جا نماز فولڈ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اس دفعہ بھاگ کے جاؤں اللہ اکبر کہہ دوں گا, آپ کہتے چلنے کے لیے. یار یہ چیزیں پیدا کہاں سے ہوتی ہیں, یہ کیسے معاشرے میں آتی ہیں؟ کہ کوئی بزرگ خواب دیکھتے ہیں وہ اپنے مریدوں کو بتاتے ہیں؟ اچھا مصحف بھی کھلا رہتا ہے, مصحف بند کر دو, ارنو کون پڑھ لے گا اگر کھلا رہ جائے گا, ایسا بھی کوئی سین ہے؟ یہ بھی سین ہے میرے خیال میں کہ اس میں تو کچھ ہے نہیں واقعی نہیں. اگر فار ایگزامپل مصحف کھلا رہ جائے تو ذرا بید بھی ہے کہ کوئی پڑھ نہیں رہا تو بند احترام کی وجہ سے ڈیفینیٹلی, لیکن اس کے ہمارا جو احترام ہے نا برو وہ پرو میکس ہے ہمارا, جو ہمیں پڑھنے سے ہی روک دیتا ہے. ہمارا ہم غلاف میں لے کے نا وہ دیکھیں یہ کانسیپٹ ہے غلاف میں, ریشم کے اسپیشلی دیکھیں, عام غلاف پہ پلیز گستاخی نہیں کرنی, لپیٹ کے اتنا اوپر رکھنا ہے کہ ایکسیسیبلٹی میں بھی نہ ہو, سیڑھی لگا کے جو ہے نا اوپر. یار آئی تھنک آپ لوگوں کو بھی وقت یاد ہوگا بچپن میں ہم نے مصحف قرآن کو ایسے ہی دیکھا ہے, ایسے ہی دیکھا اپنے گھروں میں اوپر پڑھائی دیکھا ہے, اور عام روٹین میں کبھی اس کو اتارنا نہیں ہے. جی جی اور کبھی اتار لیا تو وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور بڑا کمپلیکیٹڈ. چومنے سے پہلے بھی نہیں, یعنی کھولنے سے پہلے چومنا ہے بڑا, اور پڑھنے کے بعد بھی چومنا ہے. اچھا میں نہیں کہہ رہا چومنا بدعت ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ بیڈ سائڈ ٹیبل پہ قرآن اگر پڑھا ہو ہمارے پاکستانی یا انڈین معاشرے میں, کہیں آپ کھڑے ہوں گے تو بے ادبی نہ ہو جائے. تو بھائی واللہ العظیم قرآن کی بے ادبی یہ ہے کہ اس کو پڑھا نہ جائے, اس کو دور رکھ دیا جائے, دن گزر جائے اور آپ اسے کھول کے نہ پڑھے ہوں. ابو موسیٰ الاشعری کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, لوگوں مجھے حیا اور شرم آتی ہے کہ میرا ایک دن گزر جائے میں نے قرآن کھول کے نہ پڑھا. تو قرآن کی طرف گزرتے ہوئے کمر ہو جانا اٹس ناٹ بے ادبی. ٹھیک ہے, قرآن اگر آپ کے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ ہے, قرآن کو ساتھ رکھیں, اپنے پاس اپنی فرنٹ پاکٹ میں رکھیں, ٹریول کے دوران آپ سے کھول کے پڑھ سکیں. اور حتیٰ کہ قرآن اگر چل بھی رہا ہے, یہ بھی مسئلہ ہے ہمارا کہ اگر قرآن چل رہا ہے اور آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ ویسے سن رہے ہیں تو یہ بھی نہیں ناٹ الاؤڈ. جب تک آپ ایسے اٹینٹو ہو کے نا آپ صرف قرآن کو نہیں سن رہے. ٹھیک ہے, ہم یہ مانتے ہیں بات کہ قرآن کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے کہ ہر کوئی اپنی گپے مار رہا ہے وہاں پہ پیچھے قرآن چل رہا ہے. نہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. بٹ اف اینی ون از لسننگ ٹو قرآن اور وہ سب کانشیس جو کہ اپنے کام ہے, کوکنگ کے لیے کانشیس ایفرٹ خواتین کو نہیں چاہیے ہوتی. خواتین تو فون پہ بات کرتے کرتے ماں جی سے کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں اور وہ قرآن کو سن رہی ہیں اور قرآن ترجمے کے ساتھ چل رہا ہے. تو اٹس الاؤڈ, یو کین ڈو دیٹ. بالکل کیپنگ, ہاں اتنا بھی اس حد تک بھی نہیں جانا کہ جیسے ہم قرآن کو تکیہ بنا دیں اپنے لیے اور زمین پہ لیٹ رہے تو قرآن کو سر کھینچے. دونوں ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں. تو ہم نا قرآن کے, یعنی اس کو تو قرآن نہیں کہتے, مصحف کہتے ہیں بیسکلی اس کو, جس پہ قرآن جمع ہوتا ہے. قرآن اٹ سیلف یہ نہیں ہے, یہ مصحف ہے جو قرآن کو جمع کرتا ہے. میں ویسے اس ایکسٹریم کے بھی خلاف ہوں یار, وہ جو عرب ورلڈ میں بہت دیکھا جاتا ہے نا. جی آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اوکے, مے بی آپ کا ڈفرینٹ اوپینین ہو, لیکن مجھے سامنے رکھ دینا جائے نماز پہ, ہاں جی, آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اوکے. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس ایکسٹریم تک بھی نہیں جانا چاہیے. اس میں کلام اللہ ہے, اس میں تو کوئی ریزڈ چیز ہو, کوئی ہائٹڈ چیز ہو, بے شک آپ نیچے رکھ دیں لیکن 2-4 چیزوں کے اوپر رکھ دینا تاکہ اس کی ریسپیکٹ ڈگنیٹی مینٹین رہے. بالکل, بلکہ میں تو ایک شیخ نے مجھے کہا کہ اگر مصحف آپ کے یہاں پڑا ہوا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کونی نہیں رکھنی. ہاں 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 ہاں, اٹس ناٹ اوکے, اٹس ناٹ اوکے. مطلب ایک بیلنس ہے جس کو آپ نے دیکھنا. مجھے نا پتہ نہیں کہاں سے میرے ذہن میں بات آئی, تو شیخ نے کہا, یہ مجھے نیچرلی خیال آیا کہ قرآن کے اوپر کی کتابیں عام نہیں ہونی چاہیے. بالکل ایگزیکٹلی. اگر آپ کا شیلف میں قرآن پڑھا ہوا ہے نا تو عام کتابیں قرآن کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. قرآن شوڈ بی آن دا ٹاپ. کوئی عام بک حدیث کی کتاب اوپر نہیں ہونی چاہیے قرآن کے, جسٹ ایز اے ریسپیکٹ. لیکن اتنا بھی اصل میں ایکسٹریمز ہیں, وہ ادھر چلے گئے, ہم پاکستانی ادھر چلے گئے کہ ہم قرآن کو, اچھا یہ بھی پہلے بتائیں, قرآن کو وضو کے بغیر کھولنا یا پڑھنا کیسا ہے؟ اس میں تو پھر اختلاف آ جاتا ہے نا. ایک سائڈ کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے, دوسرے سائڈ کے لوگ کہتے ہیں آپ کر سکتے. لیکن جنرلی آپ کا کیا مشورہ کے لیے؟ جنرلی تو وضو کے بغیر آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں, اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ خاتون جو اپنے ایام سے گزر رہی ہے وہ مسئلہ اور ہے اس کا, ہاں وہ بھی پڑھ سکتی ہے, وہ بھی پڑھ سکتی ہے, اور حتیٰ کہ وہ قرآن کھول کے بھی پڑھ سکتی ہے, بٹ شی ول ناٹ ٹچ the Arabic words. She can wear a glove, وہ اپنے دوپٹے کا استعمال کر سکتی ہے. اور اگر وہ حافظہ ہے تو وہ قرآن پڑھ سکتی ہے. بالکل, بلکہ اس کو وہ نمازیں نہیں پڑھ رہی, وہ اور اپنے باقی کام نہیں کر پا رہی, تو اس کو قرآن سے بھی محروم کر رہے ہیں. وہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کر سکتی, وہ کہ دعا بھی نہیں کر سکتی. بالکل. تو ہمارے یہاں نا تو آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ بندہ نا, یعنی کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ اتنا تکلف کر لیتا ہے
کہ اچھا قرآن پڑھنے کا دل تو کر رہا ہے لیکن وضو کرنا پڑے گا، چلو چھوڑ ہی دو. امیجن کریں کہ شیطان نے ایک ایسی پٹی پڑھائی ہے کہ یار آپ ٹھیک ہے وضو نہ کرو، ایٹ لیسٹ ہاتھ دھو لو، بہتر ہوتا ہے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے، فار ایگزامپل اتنے آپ لیتھارجک ہو، ایٹ لیسٹ اوپن اپ دا قرآن، اس کو پڑھو، سمجھ کے پڑھو. اور بیسک ایسنس قرآن مجید کی کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات پر غور کیا جائے اور نصیحت پکڑی جائے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اپنی زندگی کے اوپر. اچھا وہ جو قرآن کی میں نا یہ ان ٹرینڈس کے پیچھے نا کوئی ایک وہ ہوتا ہے، ایک اوریجن کنفیوژن. لا یمسہ الا المطہرون، یہ آیت ہے نا، اس کو وہی ٹچ کرتے ہیں جو صرف پاک ہیں. سر واقعہ کیا یہ فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اور مومن ویسے ہی پاک ہوتا ہے، چاہے وہ وضو کی حالت میں ہے، مومن کبھی نجس نہیں ہوتا. تو اور اسپیشلی حضرت عائشہ سے اللہ کی میں نے کہا مجھے میرا پرے میٹ پاس کر دو. تو حضرت عائشہ اپنے گھر میں تھیں، تو آپ نے کہا کہ میرا یا رسول اللہ ان اے اسٹیٹ آف مینسز. تو آپ نے کہا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ، مجھے ہاتھ سے پاس کر دو، تم داخل نہ ہو لیکن ہاتھ سے مجھے پاس کر دو. تو مومن کبھی پلیت نہیں ہوتا. ہاں اب اس میں یہ بھی ایکسٹریم ڈالیں، آئیڈیلی تقوی کے لیولز ہوتے ہیں نا، بہترین تو یہ ہے کہ آپ وضو کریں اور آپ شلوار قمیض پہنیں اور آپ نے امامہ یا اپنے اور آپ کے پرفیومڈ ہو اور آپ پہ خشوع خضوع کے ساتھ بیٹھیں اور قرآن پڑھیں. آئیڈیل ہے، بٹ ہم بات کر رہے ہیں کہ الاؤڈ کیا ہے شیخ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن اتنا ہینڈی ہونا چاہیے کہ جتنا آپ موبائل کھولتے ہو نا، فار ایگزامپل کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی کام نہیں کرنے کو، جسٹ رینڈملی یو پک اپ یور موبائل اور آپ اسکرولنگ کرتے ہو جو بھی، اچھا کیا نیوز ہے، کیا سیل پہ لگا ہوا ہے وغیرہ آن لائن. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے، یعنی اٹ شوڈ بی یور مینول. آپ ابھی فری ہو، آپ کے پاس لیٹس سے جی آپ اشارے پہ کھڑے ہو، جی ہم لوگ کیا کرتے ہیں اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، فوراً سے موبائل پکڑ لیتے ہیں. آپ کا مصحف وہاں پہ پڑا ہونا چاہیے. آپ کو اگر 2 منٹ ملتے ہیں تو آپ انشاءاللہ آپ 2-4 لائنز پڑھ لیں. ویسے اس کے بارے میں نا یہ بھی ہے کہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے نا، اس کی ایک ریزن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. یعنی جس طرح کا قرآن لوگوں کو پڑھنا آتا ہے نا، وہ ان کو وہ لطف دیتا ہی نہیں ہے. میں قرآن کی بیسک تجوید کی بات کر رہا ہوں، جو بیسک تجوید ہے جس سے کم از کم آپ کو وہ لطف آتا ہے، کیونکہ قرآن کا جو صحیح انداز سے پڑھنا ہے وہ بذات خود بہت مزیدار ہے کہ ایکسپیرینس ہے. تو مجھے بھی یاد ہے کہ بچپن میں ہم جس طرح کا قرآن پڑھا کرتے تھے، وہ قرآن پڑھنا کوئی زبردست ایکسپیرینس تھا ہی نہیں کبھی، یو نو. سو آفٹر گوئنگ تھرو دس ایکسپیرینس، ابھی قرآن اگر قرات کے ساتھ نہ بھی پڑھا جائے، یو سی دیر از ڈفرنس. قرات کے ساتھ نہ بھی پڑھا جائے تو بھی وہ ایک لطف دیتا ہے آپ کو. Perhaps this is one of the reasons why people. اور ایک بندہ جو اسٹرگل کر رہا ہے تو اس کے لیے ڈیموٹیویٹنگ فیکٹر نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. رادر آپ کا ڈبل ریوارڈ ہے. حدیث میں کیا آتا ہے، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور وہ ایفرٹ کر کے قرآن پڑھتا ہے، he has double the reward, but still you should learn how to read. لرن تو کرنا چاہیے، it's not that difficult. آپ کو 1 مہینہ نہیں لگتا، آپ اتنا امپروو کر لیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس قرآن نہیں بھی پڑھا ہوا تو you can open application and read the Quran then and there. اچھا یہ جو قرآن کے نیچے سے دلہن گزاری جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بید بھی ہے برو، واللہ یہ بید بھی ہے. بالکل کہ آپ نے نعوذ باللہ من ذالک کتاب اللہ کو، مصحف کو آپ نے اس کام کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا. اس کو وٹنس بنا رہے ہیں، اتنی جو ہے اپوزٹ جینڈرز وہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں اور سج دھج کے دلہن گزر رہی ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر مصحف ہے، کیمرہ مین ہیں، لڑکے ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں. لوگوں کی جو نیت ہے نا، نیت لوگ جو ہے اس سے برکت لینا چاہتے ہیں. قرآن برکت کا وہ ہے تو صحیح، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ وہ برکت لینی کیسے ہے. جی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فزیکل لاجیکل جو بھی سمجھ میں آتی ہے نا، یو نو، اس طرح لے سکتے ہیں. ایسے بالکل بھی نہیں ہے. قرآن کو پڑھنے میں برکت ہے، قرآن کو سمجھنے میں برکت ہے، اس کو عمل کرنے میں برکت ہے، زندگی میں امپلیمنٹ کرنے میں. قرآن کو جو انسان ساری زندگی بھی سینے سے لگا کے رکھنا اور اس کو ایک لفظ نہ آتا ہو، اسے کبھی برکت نہیں ملے گی. اٹس ویری امپورٹنٹ. تو قرآن اٹ سیلف، یعنی مصحف کی بات کرو، جو بک لیٹ ہے، یہ بک ہے، اٹ سیلف کی ناٹ ٹرانسفر اینی برکہ ان یو unless and until you open it and read it and contemplate. تو اس چیز میں برکت ہے. اس سے تو مجھے وہ تعویذ کی طرف بات جاتی نظر آ رہی ہے کہ قرآن اگر آپ لٹکا لیتے ہیں، اپنے ساتھ باندھ لیتے ہیں، تو کیا اس سے برکت حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بالکل بھی نہیں ہوتی. اور اس میں تو برو میں تو اتنے تعویذ کھولے ہیں نا یار برو، اس میں تو مجھے تو حیا آتی ہے بسم اللہ کے ساتھ برو، اور قرآن کی آیات کے ساتھ. اچھا ہوتا ہے قرآن کی آیات گندے مینسز کے بلڈ سے لکھی جاتی ہیں. جی برو. اچھا یہ جو جنات، جو جادوگر ہے، اچھا ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں تعویذ نہیں کھولنا ورنہ الٹا اثر ہو جائے گا. بالکل اتنی بدبو ہوتی ہے برو کچھ تعویذوں میں. یورین
کو ڈفرینٹ انک مکس کر کے اس میں لکھا جاتا ہے برو. اور پھر میں نے دیکھا اس میں نا قرآن کی بسم اللہ بھی لکھا ہوا ہے, کچھ آیت الکرسی ایکسپوزی لکھی ہوئی ہے, اور اوپر اسٹار آف ڈیوڈ بنا ہوا ہے جو کہ میجیشینس کابالا میجک والے یوز کرتے ہیں. اور ایک تو میں نے تعویذ کھولا تھا, اس میں اوپر قارون, حامان, شیطان اور فرعون, یہ 4 ان کے جو میجر بڑے بڑے سپر سٹارز ہیں نا, ان کے نام رکھے ہوتے ہیں برو قرآن کی آیات کے ساتھ. اور ہمارے عام لوگوں کو, دیہات کے لوگوں کو نا یہ پتہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کھولو تو قرآن کی آیات لکھی ہیں, اس میں کیا ہے, اس میں کیا, حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہوا ان آیات کے ساتھ. اور نیومیرک اکثر پہ ذائچے بنے ہوتے ہیں, نیومیریکل میجک, ون آف دا ورسٹ فارم آف میجک, اور اس میں کیا کوئی جادو کی فارم میں ہوتا ہے. تو یہ تو بالکل ہی ایک فساد ہے جو ہم لوگ نا تعویذ تو لٹکانا ہی نہیں چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, ایک حدیث میں آتا ہے یہ شرک لٹکانا. لیکن کچھ نہ کچھ گنجائش کہیں نہ کہیں ملتی ہے. اگین فقی جو ڈسکشن ہے میرے خیال سے, تو وہ کون سے تعویذ ہوتے ہیں جس میں شرک نہیں ہوتا, جس میں شرک یا یہ یورین سے یا مینسٹرل بلڈ سے یا وہ چیزیں ہوتی ہیں, اور قرآن کی صرف واقعی میں قرآن کی آیات ہیں, تو اللہ کے نبی نے کبھی نہیں دی, لیکن صحابہ میں کچھ اس کا وہ ملتا ہے. سو ایوری تعویذ ناٹ شرک بٹ ایوری تعویذ از بدعہ. بٹ موسٹ آف آور تعویذ, لیٹس برنگ اٹ ٹو آور پاکستان میں, انڈیا میں برو 95% کہہ لیں یا 99% پرہیپس جو شعبدے بازی ہو رہی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے نا. نہیں, اگر ہم فار ایگزامپل فار دا سیک آف آرگیومنٹ, بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارے نبی نے جو چیز امپورٹنٹ سمجھی امت کے لیے وہ ان کو بتا دی, رائٹ. تو ہمارے نبی نے اس کو امپورٹنٹ کیوں نہیں سمجھا کہ اے میرے صحابہ عشرہ مبشرہ ادھر آئے, میں آپ کو تعویذ باندھتا ہوں, آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا, باعث بابرکت ہو جائے گا, رائٹ. ایک تو یہ بات ہو گئی. تو جسٹ ان کیس اف رسول اللہ ڈیڈنٹ ڈو اٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی نے یہ بھی بتایا کہ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بلا حساب جو ہے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. ان کی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی ہوگی کہ یہ کسی سے رقیہ نہیں کرواتے ہوں گے اور یہ لٹکاتے بھی نہیں ہوں گے. یعنی ان کا توکل اللہ پہ اتنا زبردست ہوگا, اگر فار ایگزامپل بیمار پڑ گئے تو خود ہی اپنے اوپر دم کیا سورہ فاتحہ کا, معوذتین پڑھی. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں وی ہیو ٹو ٹرائی اینڈ وی ہیو ٹو اسٹرگل فار دیٹ اسٹینڈرڈ, آئی بلیو انشاءاللہ. اچھا, آپ نے جو کہا نا اس میں جسٹ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ وہ رقیہ کروانا حرام نہیں ہے, جیسے آپ نے کہا جی حرام نہیں ہے, لیکن ان کا توکل نیکوسٹ لیول کا ہے بیسکلی, ٹھیک ہے. لا یسترکون ولا یتطیرون ولا یؤون, کہ نہ وہ کاٹرائز کراتے ہوں گے, نہ وہ رقیہ کا ریکویسٹ کہ آپ مجھے رقیہ کر دیں گے پلیز میں بیمار ہوں. نہیں, ان کا اللہ پہ اتنا توکل, وہ خود کرتے ہوں گے رقیہ, اور وہ سپرسٹیشنز کو فالو نہیں کرتے ہوں گے. جیسے ہم نے بات کی کینچی کا چلنا یہ آفت لے کے آئے گا, یا جوتے کا الٹا ہو جانا آفت لے کے آئے گا. اصل میں دین میں مختلف طرح کی چیزیں نا مختلف طرح کے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. جیسے منت مانگنا جو ہے, اب یہ کسی اعلیٰ توکل والے بندے یا متقی شخص کے لیے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ اس شخص کے لیے, وہ دین کی طرف اس کو لانے کے لیے, یو نو سم تھنگ سملر. تو ہر چیز کنجوسوں سے منت کے ذریعے اللہ تعالیٰ مال نکلواتا ہے. تو میں بھی تعویذ لٹکانا جو کہ ایسا تعویذ ہے کہ جو جائز ہے, وہ بھی خاص قسم کے لوگوں کے لیے پرہیپس ہوگا. ہاں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے وہ جانماز کی بات کی, وہ بھی بالکل ہی پاکستانی ایک میڈ ان چیز ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے جانماز, میڈ ان پاکستان ہے برو. جی, اصل میں ہماری, میں اکثر کہتا ہوں کہ احادیثی کتابیں ہیں نا, سنن ابن ماجہ ہے, سنن ترمذی ہے, سنن نسائی ہے, ہم وہ تو نہیں پڑھتے, بٹ ہمارے انڈیا اور پاکستان میں ایک کتاب بڑی فیمس ہے, اس کا نام ہے سنن سنائی. تو اس پہ جو ہے نا وہ لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں. سنن سنائی تو کتنے والیومز ہیں اس کے؟ برو اس کے 2000 والیومز ہیں, اور اس میں وہ کشف المشائخ ہیں کہ آپ سوچ رہے ہیں آپ کی. اصل میں اٹ ریلیٹس ٹو آور کانسیپٹ کہ ہم نے دین کو کیا سمجھا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے دین کو لائف سٹائل کے طور پہ سمجھا ہے, یا کہ بس ہم اسی میں پیدا ہوئے بڑے ہوئے, اور ایک چیز ہے جس کو ہم کبھی کبھی کر لیتے ہیں, کبھی کبھی نہیں کرتے. کچھ پریکٹسز ہے بیسیکلی, اور دین ہمارا الگ ہے اور دنیا الگ ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا, اس میں پھر یہ سنن سنائی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. اور برو ہمارا دین کا نالج بھی کوئنسیڈنٹل ہے. کوئنسیڈنٹل کیسے؟ آپ بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے کچھ کیا, او اچھا پرابلی اٹس دین. ہاں, بس میں آپ سفر کر رہے ہیں, ہاں جی, کوئی کنڈکٹر اور کوئی دوسرا بندہ چڑھ کے آیا اور اس نے کچھ واقعات سنا دیا, یا اذان ہوئی تو آپ نے سب خواتین کو دیکھا کہ سب دوپٹہ لے رہی ہیں, تو آپ نے کہا او اچھا آئی تھنک دس از دین, کہ اذان کے ٹائم میں دوپٹہ لینا چاہیے. حالانکہ اصل میں اذان اور دوپٹے کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں. اگر آپ گھر میں ہیں, آپ کے محرم سامنے موجود ہیں, اذان ہو رہی ہے, آپ کو دوپٹہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ باہر ہیں تو اذان نہیں ہو رہی, دوپٹہ آپ پہ فرض ہے. اذان اگر نہ بھی ہو رہی ہو, یو گیٹ آؤٹ آف یور ہاؤس, حجاب آپ پہ فرض ہے. اچھا, ایک اور کلچرل ایکسپیکٹ وہ یہ کہ خواتین کا
اپنے گاؤں میں اپنے علاقوں میں اپنے آپ کو کور کرنا, ابایا وغیرہ چل رہا ہے ماشاء اللہ. جیسے دبئی گئیں ماشاء اللہ تبارک اللہ, وہ تو یار ویکیشن ہے نا. دبئی کی بڑی بات کرتے ہیں, دبئی سے کیا کھا رہا ہے آپ؟ دبئی کیونکہ دیکھیے دبئی اس سے قریب کچھ لوگ ایسی جہالت کی لائف انہوں نے گزاری ہے ابو دھابی میں, عمان میں, تو وہ وہاں سے نا جہالت ابھی تک دبئی میں آ رہی ہے. نہیں تو وہ تو ویکیشن ہے نا, ویکیشن پہ ہاں ویکیشن پہ تو تھوڑا بہت دبئی اتنا برا نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھا ہوا ہے. مسلمان کنٹری سارے ہم نے دیکھا ہے نا, بڑا برا تھا. آپ کو وہاں پہ دوست غلط ملے ہیں, آپ کو غلط جگہوں پہ لے کے گئے ہیں. وہاں پہ مساجد بھی بڑی کمال کی ہے ماشاء اللہ. ویسے یہ چیز ہے, جس نے شیطان بننا ہے دبئی اس کے لیے بھی ہے, اور جس نے نیک بننا ہے اپرچونیٹیز بھی جس نے شیطان بننا ہے اس کے لیے دبئی پاکستان میں بھی ہے. ویسے تو یہ تو ہے. ہاں تو اپرچونیٹیز ٹو سن پاکستان میں اتنی زیادہ نہیں جتنی دبئی میں ہے اپرچونیٹیز ٹو سن. لاس اینجلس بھی ہے یہاں پہ. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی کلچرل باہر جانا, کسی بھی جگہ آؤٹ آف کنٹری چلے جانا, تو یہ میک شیور کرنا کہ بھائی یہاں پہ ابایا حجاب نہیں ہوگا, یہاں پہ فراک ہوگا یا جینز ہوگی. تو یہ تو پھر ٹریڈیشنل ہوا نا, کہ وہ بچپن سے جو بڑے ہوئے اپنے دیہات میں لوگوں کو دیکھا, فیملی میں دیکھا کہ سبھی لوگ جو ہے نا وہ کم از کم کور کرتے ہیں, اور یہ کلچر ہے ہمارا. ایکچولی اٹس اے گڈ کلچر, بس اس کو نا ری انفورس کرنے کی ضرورت تھی بڑوں سے, کہ وہ اس کو دینی فائی کر دیتے اور بتا دیتے کہ اصل دین کا حکم جو ہے وہ یہ ہے, حیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اصل میں ہمارے دیہاتوں میں ہے, ایون اف اے لیڈی از ناٹ ویئرنگ فل بلیک والا ابایا, تو کم از کم بڑی چادر سے اپنے آپ کو کور کر کے نکلتی ہیں ہمارے دیہات. ریسنٹلی نا میں ابھی سوچ رہا تھا, سبحان اللہ, دیکھیں اللہ کے کیا زبردست کام ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو کووڈ گیا ہے, کووڈ سے پہلے ماسکس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, لیکن اب آپ ابھی دیکھتے ہیں الحمدللہ یو سی سم اسٹوڈنٹس, چاہے وہ 9th-10th کے اسٹوڈنٹس ہیں, فیمیل اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں, یہاں کالج یونیورسٹیز کے ہیں, یہاں کوئی جنرل خواتین ہیں, ایٹ لیسٹ اگر ان کے پاس نقاب وغیرہ نہیں ہے, دے آر ویئرنگ دوز ماسکس, تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ایٹ لیسٹ اٹس بیٹر. الحمدللہ یو آر کورنگ یور فیس, الحمدللہ, اور آپ ایک وہ جو بیریئر مینٹین کر رہے ہیں, تو یہ اچھی بات ہے. اور پردہ ضروری نہیں کہ ابایا ہی ہو, پردہ کین بی اے ویری بگ شال جو کہ آپ کے نیچے تک آ رہی ہے, اور ڈیفینیٹلی اس میں پاؤں ایکسپوز, ٹکنے پاؤں ایکسپوز نہیں ہے آپ کے, ڈیفینیٹلی ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ دیر آر سم حجاب جو کہ کور بھی نہیں کر رہے, اتنے ٹائٹ حجاب جو کہ فیس سے جن کی بیلٹ ہے اور ان کو باندھنا. شیطان نے کس طرح سے گمراہ کر دیا ہمیں نا. اگر تو ہم دین کی باتوں کی طرف آتے نہیں ہیں تو وہ دین کی باتوں سے دور رکھتا ہے ڈفرینٹ اٹریکشنز کے ذریعے. اب جب لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو چیزوں کو لٹرل کر کے بتا دیتا ہے بہت زیادہ, یہی والی جیسے بات ہے نا. اینڈ واٹس دا پوائنٹ آن ڈوئنگ اے حجاب, جب آئے میک اپ پہ آپ نے آدھا گھنٹہ گزارنا ہے, یا آپ نے یہ اسکارف لیا ہوا ہے اور پوری باڈی آپ کی ایکسپوزڈ ہے, یو نو, ٹائٹ اتنی, آپ نے حجاب اتنا ٹائٹ, بیلٹ پہنی ہوئی ہے حجاب کے ساتھ, یو نو. اسٹل دیر از این ایکسپیکٹ کہ الحمدللہ وہ شاید سسٹر بہتری کی طرف آنا چاہ رہی ہوں, ورک ان پروگریس ہوں, بٹ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ڈیزائرڈ نہیں ہے, ڈیزائرڈ آگے والا اسٹیج ہے جس میں آپ کی لوز فٹنگ ہو سکتا ہے کوئی بھی خاتون جین سے اس اسٹیج پہ آئی ہو, آپ سمجھ رہے ہیں نا, تو وہ بھی آگے آنا چاہ رہی ہو. الحمدللہ ججمنٹ پہ بھی بات کرنی چاہیے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کسی کو کتنا جج کرنا چاہیے. یہ تو ہم چونکہ اب یہاں بیٹھے ہیں تو گائیڈنس کے لیے اپنی بہنوں اور بھائیوں کے لیے بات کر رہے ہیں, بٹ اگر کوئی بہن ایسی ہے تو ڈونٹ جج ہر, پرابلی شی از مور پائس دین یو. ٹھیک ہے کہ ہاں, ان کی اگر کوئی آپ ان کے چاچو ہیں, ان کے ماموں ہیں, آپ ان کو نصیحت کر سکتے ہیں کہ پتر یہ ذرا بہتر کر لے اس کو, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یو نیور بلیٹل اینی بڈی. اللہ اکبر, یہ تو ایک ایسی چیز ہے آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے. ہاں بالکل. تو یار یہ ویسے جج کرنا جو ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں انسان کی فطرت میں ہے. یہ جو بھی کہتے ہیں نا کہ آپ جج نہ کرنے کے لیے آپ کو ایک کانشیس ایفرٹ چاہیے. اگر آپ وہ ایفرٹ نہیں ڈالو گے, یو ول نیچرلی جج پیپل بیسڈ آن ہاؤ دے اپیئر ان پبلک, بیسڈ آن ہاؤ دے ٹاک وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جج نہ کرو, آپ کے ایکشنز سے آپ جج ضرور کرتے ہیں. ہاں تو ابھی آپ نے اچھی نیت رکھنی ہے, حسن ظن رکھنا ہے لوگوں کے بارے میں کہ لوگ جو ہے وہ دین کی طرف آ رہے ہوں گے. ورک آن یورسیلف کہ یار, ہم نے کچھ عرصے پہلے جو ایک آپ کو یاد ہے ایکٹریس کا وہ انٹرویو سنا تھا. بالکل سبحان اللہ, میں اپنے ایمان اور اللہ پہ توکل کو بہت بلٹل کرنا شروع ہو گیا, حالانکہ اپیرنٹلی شی ڈڈنٹ وازنٹ پریکٹسنگ مسلم اس طرح سے دیکھا جائے تو میں نہیں کہہ رہا کہ سبحان اللہ ہمیں اس میں بیلنس بھی کرنا ہے ابھی دونوں کو, کہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ میں دل, ایمان صرف تعلق دل کا نام ہے اور اوپر سب جیسی مرضی ہے. نو, اٹ از ناٹ ایمان. ایمان اگر دل میں ہے تو اپیرنس پہ آئے گا. اگر میں ایک سیڈ پلان کرتا ہوں اور اس کو میں گوڈی بھی کر رہا ہوں, پانی بھی دے رہا ہوں, اس کی پوری نیوٹریشنل نیڈس پرووائڈ کر رہا ہوں اس کو, اور پھر بھی وہ نہیں نکل رہا,
دس مینس کوئی نہ کوئی ایرر ہے جو میں نے غلطی کی ہے. پرابلی وہ سوائل فرٹائل نہیں ہے, کوئی ایٹماسفیئر کا پرابلم ہے, تو یا تو وہ نکلے گا یا کوئی مسئلہ ہے. برو ویسے بھی اسی طرح سے میں کہنا چاہتا کہ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے نا تو وہ آپ کے اپیرنس پہ آئے گا. اور لائک وائس ورسا, اگر آپ اوپر سے کور کرتے ہیں, اوپر سے اپنے آپ کو بہتر, داڑھی میں نے جو برو داڑھی رکھی تھی اس کی بہت بڑی ریزن تھی کہ مجھے الٹیمیٹلی گناہوں سے بچائے گی. سو آئی ڈنٹ بیکم اے پرفیکشنسٹ پھر داڑھی رکھوں گا. داڑھی واللہ میرے لیے اٹ واز لائک سم تھنگ وچ پولز یو فرام سنز. تو اپیرنس پہ آ کے بھی اندر کی طرف جاتا ہے. اٹ گوز بوتھ ویز رائٹ. نہیں, اس کو نا ایسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ whatever may come, کسی کو جج کرنا کہ یار یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ اچھی اپروچ ہے. ہاں, ہمارے دین کا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپیرنٹلی برا کام کر رہا ہے یا اس کا حلیہ ٹھیک نہیں ہے, اچھے طریقے سے ود گڈ انٹینشن اس کی جو ہے آپ اصلاح کریں, اس کو نصیحت کریں, دعوت دیں, بجائے سے کہ یار یہ دیکھو یہ فلاں ہے یہ ایسا ہے. اور دعوت دینے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو آپ سے بہتر سمجھ رہا ہوں. اپنی ایفرٹس کو ہمبل رکھتے ہوئے اور اپنے آپ کو زیرو سمجھتے ہوئے اور یہ یقین کے ساتھ کہ یہ مجھ سے بہتر مسلمان ہی ہوگا. بٹ ایز این امتی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہ فرض ہے کہ جب میں کوئی جگہ دیکھوں تو میں احسن طریقے سے پیار محبت سے خیر کی بات کروں اور شر سے روکوں. اچھا, میرے ساتھ نا ایک انسیڈنٹ ہوا, سبحان اللہ. آئی یوزڈ ٹو گو ٹو اے پرٹیکولر جم. تو طرح طرح کے لوگ آتے ہیں وہاں پہ نا. ایک لڑکا آتا تھا, یو نو ہی ہیڈ اے گڈ فزیک, لیکن اس کے کپڑے بڑے آکورڈ ہوتے تھے. میننگ جو انرز ٹائٹس ہوتے ہیں نا, جی اس کا لوور بھی انر جو ٹائٹس ہیں اور اوپر بھی ٹائٹس ہیں. میننگ اٹ واز ویری آکورڈ ٹو سی ہم ان دیٹ سینس. اسکنی بہت, یعنی فٹڈ, اسکنی, ہاں, اوپر نیچے. اچھا, ہر بندہ نا اس کو بڑی یعنی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ یار یہ لڑکا پرہیپس شاید ٹھیک نہیں ہے. تو میں بھی تھوڑا سا بینگ اے مولوی سے تھوڑا دور دور رہتا تھا کہ یار کوئی یہ نہ لوگ میرے بارے میں ایسا کوئی وہ یو نو. تو اچھا, آن ون ڈے وٹ ہیپن, دس گائے کیم اپ ٹو می اینڈ ہی سیڈ آر یو ابو صاحب. میں نے بولا یس. بولتا ہے میں آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھتا ہوں. اچھا, جیسے اس نے بات کرا میں تھوڑا سا پیچھے پہ ہوتا جا رہا ہوں. آئی ایم تھنکنگ کہ یار لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یار اس کی کیا حالت ہے اور میں جو ہے یو نو یہ مولوی ہے وغیرہ. تو بہرحال پتہ ہی چلا اسے جب کنورزیشن ہوئی, ہی واز اے حافظ. ہی واز اے حافظ. اس کا نام میں جان بوجھ کے جو ہے میں ڈسکلوز نہیں کر رہا. مجھے تو شکل بھی یاد آ گئی ہے بیکاز وی یوزڈ ٹو ورک آؤٹ ٹوگیدر. نمبر 2, اس نے مجھے بڑی امیزنگ بات بتائی. کہنا میں کیا چاہتا ہوں کہ اس انسیڈنٹ سے پہلے میرا شاید اس بھائی کے بارے میں گمان ٹھیک نہیں تھا, رائٹ, کہ یار یہ شاید بندہ ٹھیک نہیں ہے, مے بی ہی از اوور ایکسپوزنگ ہز باڈی. کہتا یہ ہے کہ ابو سعد بھائی ہمارے گھر میں نا ایک ایشو ہے جنات وغیرہ کا. ایٹ ٹائمز وی ڈو مینی تھنگس اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, اور میرے ساتھ یہ بڑا سیویئر ایشو ہے. واللہ میں اس کی بات سن رہا تھا اور میں نے اپنے وہ کہتا ہے نا کہ انٹرنلی میں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ یار سبحان اللہ, میں اس بھائی کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا. فرام دیٹ ڈے آن ورڈز وہ جب بھی آتا میرے سے سلام دعا کرتا. اب مجھے تو سمجھ میں آ گئی ہے, اور میں باتوں میں نا اس کو بتاتا تھا کہ یار ایٹ لیسٹ ڈریسنگ تھوڑی سی, یعنی یہ ٹراؤزر لے لو, یہ کمپنی ہے اس کا ٹراؤزر پہنو. اینڈ سبحان اللہ ہی یو نو ہی یوز ٹو ہیئر اٹ فرام دس ایئر, اور یہاں سے باہر نکل جاتی. اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. ڈو گیٹ دا پوائنٹ. لیکن واٹ یو نو دا پوائنٹ وچ آئی وانٹ ٹو میک ہیئر از کہ اب جب لوگ ہم دو کو دیکھیں گے تو میرے بارے میں کیا گمان کر رہی ہیں. تو ہمیں نہیں پتا, بہت ساری ایسی بہنیں ہیں ہو سکتا ہے دے ناٹ کورنگ دم سیلوز, لیکن دے آر آن دا ورج آف کورنگ. ابھی ان کے اندر طوفان چل رہا ہے, رائٹ. اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی موٹیویشن کی وجہ سے آپ کا کوئی لیکچر سن لے تو وہ کور کرنا اسٹارٹ کر دے. اینڈ اٹ گوز بوتھ ویز ایکچولی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اگر کوئی اور بندہ ملے کو کہ نہیں یار تم ایسے بڑی اچھی لگ رہی ہو, ڈو ناٹ کور یور سیلف ایور, تو یہ یو نو بیک فائر بھی کر سکتا ہے. تو آلویز ہیو گڈ انٹینشن فار ادرس. جب آپ حسن ظن رکھیں گے تو اس سے امید ہے, دیکھیں یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ادر پیپل, اور آپ نے نا ان کو پش کرنا ہوتا ہے. تو ایکچولی دس از دا پوائنٹ کہ ہم نیچرلی جج کرتے ہیں, یہی میں کہنا چاہ رہا تھا. آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ آپ اس کو ذہن میں بھی جج نہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ جیسے آپ نے کہا نا, بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے کہا کہ وہ جو سیڈ والی ایگزامپل آپ نے دی. لیکن سنس وی آر ڈسکسنگ ایکسکیوزز, تو یہ بھی ایک ایکسکیوز ہے کہ آپ کو تو پھر یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتا نا. اللہ تعالیٰ تو آپ کے اس چیز کو دیکھتا ہے جو کہ آپ کے دل کے اندر ہے. تو یہ اس لیے آپ مجھے جو ہے جج نہ کریں کہ میرے دل میں کیا ہے. اگر میں اوپر اپیرنٹ ایکشنز نہیں بھی کر رہا تو اٹس اوکے.
you know. اصل میں نا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اپیرنس پہ جج کریں گے اور اللہ تعالیٰ واللہ اعلم بیسرہ کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے راز جانتا ہے. سو کبھی بھی آپ نے کسی پہ حد نافذ کرنی ہوتی ہے آپ اس کے اپیرنٹ ایکشن کو دیکھتے ہیں. اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اپیرنٹلی جو بندہ نماز نہیں پڑھا بے شک وہ کہہ رہا ہے دل میں نمازیں پڑھ رہا ہوں لیکن میں مسجد میں آگے نہیں آ رہا, میں ویسے نماز نہیں پڑھا, تو دس از اے سائن کہ وہ بندہ واقعی میں وہ کام نہیں کر رہا. کیونکہ اگر آپ نے وہ کوئی کام کرنا ہے اللہ کی رضا ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ, پورے داخل ہونا ہے نا. تو اسلام دل کے اعمال کا نام بھی ہے اور اپیرنٹ ایکشنز کا نام بھی ہے. اللہ کے نبی نے نماز بھی پڑھی اور اپنے دل کو بھی پیوریفائی کرنے کا بولا, زکوٰۃ بھی دی, جہاد بھی کیا اور دل پہ بھی. سو کمپلیٹ پیکج لیں, ایسا نہ کریں کہ قرآن کا آدھا انکار کریں اور آدھے قرآن کو جو ہے نا وہ لے لیں. ایسے سمجھے نا, یہ تو نیچر کے بھی خلاف ہے. فار ایگزامپل اگر ایک ماں کہتی ہے کہ جی ڈونٹ بی ججمنٹل, میں اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہوں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کا بچہ رات دن روتا رہتا ہے, نہ اس کو پکڑتی ہے نہ اس سے پیار کرتی ہے, تو اٹ مینز از کہ جو وہ کہہ رہی ہے اس کا جو ایکشن ہے وہ اس کے اگینسٹ جاتا ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا کہ جیسے ہسبینڈ وائف ہے, ہسبینڈ کہتا تو ہے وربلی کہ جی آئی لو مائی وائف, ہوتا کیا ہے کہ ایکچولی نہ وہ شیلٹر پرووائڈ کر رہا ہے, نہ اس سے جو ہے کوئی ایسی کنورزیشن کر رہا ہے جس سے اظہار محبت ہو, نہ اس کو کوئی اور جو ہے کسی ایسپیکٹ سے جو ہے اس کو فلفل مینیفیسٹیشن نہیں ہے, رائٹ. تو کیا بیوی یہ ایکسیپٹ کرے کہ نہیں جی مائی ہسبینڈ از ویری لونگ, وہ ایسے نہیں کہہ سکے گی. تو سملرلی جو بندہ کہتا ہے نا کہ آئی لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کے تقاضے بھی ہیں, رائٹ. جیسے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, رائٹ. کہ جب آپ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی مینیفیسٹیشن آپ کی فزیک کے اوپر ظاہر ہوگی اور آپ کے ایکشن سے آئے گی, رائٹ. جیسے لوگ جو ہیں سیلیبریٹیز کو فالو کرتے ہیں, جو اسپورٹس اسٹارز ہیں ان کی ڈریسنگ کو, ان کے چال چلن کو, یا جو بھی سیلیبریٹیز ہیں, یعنی دا وے دے ٹاک, دا وے دے واک. تو میں سمجھتا ہوں میرے پاس تو کچھ میرڈ کپلز بھی آتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہسبینڈ کہتا ہے نا کہ وائف کہتی ہے کہ آئی ایم ڈن وتھ دس گائے, 20 ایئرز ہو گئے میرج کو, اس نے مجھے آج سے ٹائم نہیں دیا, نہ مجھے خرچہ دیتا ہے, نہ مجھے کبھی آؤٹنگ میں لے گیا ہے, ہر ٹائم اپنی عیاشی میں پڑا ہوا ہے, دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے, ایکس وائی زیڈ سارے معاملات کی بات وہ کرتی ہے. اچھا ناؤ جب وہ بات بڑے لڑائی پہ پہنچی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ناؤ آئی وانٹ ڈائیورس. تو ہسبینڈ کہتا ہے نہیں نہیں پلیز مجھے نہ چھوڑ کے جاؤ, آئی لو یو, آئی ول ٹیک کیئر آف یو. تو کہتی ہے 20 سال سے تو نے مجھے تو یہ ثابت نہیں کیا, تو مجھے پچھلے 20 سال سے کہہ رہے ہو بٹ ایوری ٹائم یو ہیو پروون یور سیلف ٹو بی رانگ. تو اس ٹائم ہسبینڈ کی بات کا وائف ٹرسٹ نہیں کر رہی ہوتی, کیوں, اس کے پاس 20 سال کا ایکسپیرینس ہے, چاہے وہ قسمیں کھا لے میرے دل میں تمہارے لیے محبت ہے. تو محبت صرف باتیں کرنا محبت نہیں ہے نا, یا دل میں ہونا محبت نہیں ہے. عربی میں کیا آتا ہے المحب المفدوح, جو محبت میں ہوتا ہے وہ ایکسپوزڈ ہوتا ہے. اٹس ناٹ پاسبل کہ یو لو سمبڈی اینڈ یو وہ آپ کے اپیرنس پہ آپ کو فزیولوجیکلی افیکٹ نہ کرے جیسے صحابہ کو کیا. اچھا ایک اور بھی ہمارے پاکستان انڈیا میں مسکنسیپشن ہو سکتی ہے کہ 2 ایکسٹریمز ہیں. ایک منگنی ہو گئی تو بس جی گھومو پھرو, بھی تم لوگ آپس میں جو مرضی کرنا ہے, ٹریول کرو, ریسٹورینٹ میں جاؤ, کھاؤ پیو, ٹائم اسپینڈ کرو. اور دوسری جگہ پہ نکاح بھی ہو گیا, ابھی رخصت نہیں ہوئی لیکن ملنا ان کا جائز نہیں ہے. جو ایکسٹرا کنزرویٹو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں. تو یعنی میں نے دیکھا ہے جب نکاح ہو گیا نا پھر آپ خاتون اور مرد کو نہیں روک سکتے ملنے سے. ہاں اگر آپ کی کوئی میوچل ڈیل ہوئی تھی پہلے سے فیملیز کی کہ دیکھیں نکاح تو ہم کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ فون میں بات کرتے ہیں وہ حرام ہے وہ, لیکن پیرنٹس آپس میں کہتے ہیں کہ ہم ان کو ملنے نہیں دیں گے فار آبویس ریزنز, 6 مہینے بعد ہم رخصتی کر دیں گے. اگر یہ ڈیل اور کانٹریکٹ آپ نے کیا ہے پھر تو وہ آپ کو ابائڈ کرنا ہے. لیکن اگر ایسے کانٹریکٹ نہیں ہوا اور آپ نے بس نکاح کریں جن کا یو گیز اور ہسبینڈ وائف, ہاں رخصتی 6 سال بعد کر لیں گے, تو پھر وہ ہسبینڈ وائف ہیں, دے کین میٹ, دے کین ڈو وٹ ایور دے وانٹ, ٹھیک ہے, تب وہ حلال ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیں منگنی کرنے سے منگنی کی شرعی حیثیت ہے ٹھیک ہے, لیکن اسے حلال نہیں ہوتے. رائٹ ایگزیکٹلی, اسے حلال ایسا نہیں ہے کہ آپ نے منگنی کر لی تو اب آپ کی بات پکی ہوگی, یو کین ٹاک ٹو ہر, یو کین ڈیٹ ہر, یو کین ٹچ ہر, نو ناٹ الاؤڈ. وہ ابھی تک نامحرم ہے, آپ کی بات پکی ہوئی ہے. جب آپ کا نکاح نہیں ہو جائے گا تب تک آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بہت ساری منگنی آگے جا کے خراب ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے کہ
پیرنٹس شاید کیئرلیس ہوتے ہیں. وہ لڑکا آتا ہے کہ جی یہ تو میری منگیتر ہے اور جو ہے وہ پھر گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ ان پیرنٹس کے لیے کہ اگر آپ کے بچے فار ایگزامپل پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹی میں ہیں یا کسی اور چیز کی تیاری کر رہے ہیں اور فتنوں کا دور ہے, تو آپ اگر اپنے بچوں کا نکاح کروا دیتے ہیں, وچ از اے ویری گڈ تھنگ, اٹ از ریکمینڈیڈ, تاکہ وہ فتنوں سے بچ سکیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کرائٹیریا دیکھیں, آپ ماحول دیکھیں کہ اگر 6 مہینے بعد وہ بچہ فری ہو جاتا ہے اپنے کام کاج سے یا سال بعد, تو آپ بعد میں رخصتی کر دیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے کین ٹاک ٹو ایچ ادر. وہ کر سکتے ہیں. ہاں, اپنے معاشرے کی جو ڈیمینر ہے اس کو بھی ذرا مینٹین کریں. ڈونٹ ٹرائی ٹو گیٹ فزیکل. تو اس سے بھی تھوڑا سا جو ہے یہ معاشرے کا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹینڈرڈ ہے, جیسے علماء کہتے ہیں اٹس پرمیسیبل, اٹس حلال, اس کی ہم بات نہیں کر رہے, لیکن ایک معاشرے کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, رائٹ, تاکہ یہ نہ ہو لوگ کہیں کہ یار ابھی تک رخصتی ہوئی نہیں ہے, یو نو دی گرل مائٹ گیٹ پریگننٹ ان دیٹ سینس. تو اس کو تھوڑا سا جو ہے خیال کرنا چاہیے. اچھا, ایک اور چیز بھی جو میں نے دیکھی ہے وہ رسومات جو ہیں ہمارے شادی کے بعد, کہ ایک تو شادی کے دوران جو خیر شادی کا تو ایونٹ اٹ سیلف ہی اللہ معاف کرے ہمارا ایک گناہوں کا نا مرکز بن گیا ہے. نکاح کتنی بابرکت چیز ہے, اللہ کا کلام پڑھا جا رہا, تقوی کی آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں, اور اس میں کیا چل رہا ہے, فری مکسنگ ہے, جوتا کھچائی ہو رہی ہے جی, سالیاں کزن سارے مل کے جوتا کھینچ رہی ہیں, اور دودھ پلائی ہو رہی ہے, اور شیشہ دکھائی ہو رہی ہے, اور فضول کی اس طرح کی, یعنی نکاح رسمیں کس کی ہیں؟ یہ ہندوانہ رسمیں ہیں, یہ ہندوانہ رسمیں ہیں جو کہ پاکستانیوں نے اڈاپٹ کر لی ہیں کہ شادی کا موقع, خوشی کا موقع ہے تو ہم ول ہیو پارٹی اینڈ فن. آپ کو کس سے روکا ہے؟ آپ کی بوائز گیدرنگ ہے, گرلس کی اپنی گیدرنگ ہے, جب اگر خواتین کی سیپریٹ گیدرنگ ہے کسی ہال میں, آپ ابایا پہن کے آئیں اور پھر ابایا اتار دیں, اور آپ کی ویسٹرن ڈریسنگ ہے, جس طرح کی ڈریسنگ ہے آپ وہ پہنیں, میک شیور فیمیل ویٹرز ہوں, دیر از نو کیمراز انسٹالڈ XYZ, اور اپنی ڈریسنگ کریں, گپ شپ لگائیں, کھانا کھائیں, اپنا جو دف ہوتا ہے دف کا استعمال کریں, آپ نے کچھ اگر گنگنانا ہے گنگنائیں, یعنی اسلام روکتا نہیں ہے آپ کو کہ اور مردوں کی سائڈ پہ آپ بوائز انجوائے کریں, جو بھی اپنی ایکٹیویٹی بھی کرنی ہے کر لیں وہاں پہ, ٹھیک ہو گیا. ویسے جو پردے والا مسئلہ ہے یہ اس کو نا ایکسٹریمزم, حالانکہ یہ بیسک چیز ہے نا, جیسے نماز بیسک چیز ہے, اس طرح پردہ عورت کے لیے بیسک چیز ہے, لیکن اس کو نا ایکسٹریمزم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں, گروپ آف پیپل, وہ کسی ایکسٹریم پہ ہیں اور وہ اسلام کی صحیح سمجھ نہیں رکھتے. سو مچ سو دیٹ دیر آر ناؤ سم پیپل influencers coming forward with discussions different interpretation of Quranic verses, جس میں پردے کے حکم کو توڑ موڑ کے وہ جو نا فضل کیا جا رہا ہے. برو یہ تو پروپیگینڈا ہے نا کہ اسلام از اے ریلیجن which subjugates women. پھر آپ یہ بتائیں کہ اسٹڈیز تو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جتنے بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان دا ویسٹ فار انسٹنس, اس میں 2/3 خواتین ہیں. تو یہ خواتین یعنی ان کے پاس دماغ نہیں ہے. The first thing they do after reverting, کور کرتی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی ڈگنیٹی مینٹین ہوتی ہے. جب وہ اپنے انٹرویوز ہیں, I feel so secure after covering myself. پہلے میں اپنے آپ کو ایکسپوزڈ اور آبجیکٹیفائڈ فیل کرتی تھی. everyone was looking at my body. برو خواتین نا بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں ان دیٹ سینس, یعنی جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں نا سائیکولوجیکلی یا فزیولوجیکلی, خواتین زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں. دے نو واٹس ہیپننگ اراؤنڈ دیم, رائٹ. تو خواتین جج کر لیتی ہیں کہ کیسی نظریں پڑ رہی ہیں. نو ڈاؤٹ, یس. اور وہ خاتون جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ دل رکھتی ہے, شعور ہے, اس کو پتہ ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے, اور وہ پروٹیکٹڈ تبھی فیل کرے گی جب وہ کورڈ رہے گی. اور اس کو ایک فطرت والی پاک خاتون کو برا لگتا ہے جب لوگ دیکھیں, لیکن ایک خاتون جس کی تھوڑا سا گناہوں کی وجہ سے یا انجانے میں فطرت کرپٹ ہوئی ہے نا, شی لائکس پیپل لک ایٹ می. آپ کو پتہ ہے, دیکھیں مردوں کا فتنہ دیکھنا ہے اور خواتین کا فتنہ دکھانا ہے اپنے آپ کو, اس لیے مردوں کو نظر نیچے کرنے کا حکم ہے اور خواتین کو کور کرنے کا حکم ہے. یہ تو ہماری فلم میں سے ایک فکرہ بولا آپ نے. وہ برو فلم میں جو فکرہ ڈالا گیا تھا نا, وہ میری بات سے ڈالا گیا تھا. اللہ اکبر سر, یہ پوڈ کاسٹ تو بھی ریلیز ہی نہیں ہوئی تو کیسے ڈالا؟ پچھلی بات ہے یہ, پہلے بھی آپ کے بھائی نے ارشاد فرمایا ہوا ہے. تو جن کے دلوں میں تھوڑا مرض ہوتا ہے یا ٹیڑھ ہوتا ہے نا, دے وانٹ ٹو سی وومن, اور ان سے جب خاتون دھیمے لہجے میں بات کرتی ہیں ان کے دل میں مرض ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں. لیکن جن خواتین کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے نا, دے وانٹ ٹو اٹریکٹ مین ٹورڈز دیم, دے فیل آنرڈ, اللہ الہ الا اللہ, دے فیل
high self-esteem, they feel confidence. I am the one Ego boost who ہوتی ہے. attracts eyes and glances. مے بی بیکاز آف دی سبحان اللہ. انوائرمنٹ کہ جیسے لوگ جتنے وہی بات آتی ہے نا کہ آج جو اسٹینڈرڈ مینٹین کیا گیا ہے خواتین کا، اور خاص کر جو ینگ جنریشن آ رہی ہے، چاہے جنزی کہہ لیں وغیرہ، وہ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو ان کو یہ سارے جو ہے سیلیبریٹیز نظر آتی ہیں، اور ان کی یہ پرٹیکولر فگر ہوتی ہے. اور پھر یعنی اس پہ اسٹڈیز بھی تھی. دیر واز دس ینگ گرل، شی واز پرہیپس 6 years old یا 7 سال کی تھی. تو وہ یعنی ویسٹرن کنٹری میں یہ اسٹڈی کی گئی، تو وہ نا پول میں جا نہیں رہی تھی نہانے کے لیے. تو اس کی جب مدر نے پوچھا کہ بیٹا آپ نہا لیں، تو اس کے ذہن میں اس وقت یہ تھا کہ نہیں آئی ایم اوبیس یا آئی ایم اوور ویٹ. یعنی اتنی چھوٹی بچیوں میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے. حالانکہ دیکھیں نا، یو سی آن دا بل بورڈز، آپ کیا ایڈز دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ موویز میں کیا دیکھتے ہیں، میوزک جو ہے جب آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ نے ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کر لیا ہوتا ہے. اینڈ دیز وومین، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، دے اٹریکٹ مین اور دی آڈینس ان جنرل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جو بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا کرپٹ ہونے سے بچائیں. یعنی یہ آپ کے رول ماڈل نہیں ہیں. آپ کے رول ماڈل وہ ہیں کہ یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ کہتی ہیں کہ سبحان اللہ، شی واز ود اسما بنت امیس. تو دیز وومن دے ور ڈسکسنگ ون ڈے کہ اسما، یعنی ابھی تو الحمد للہ ہمارا جو یعنی ہمارا بس چلتا ہے، ہمیں ہوش ہے، وی ٹرائی ٹو کور آور سیلوز ایز مچ ایز پاسبل، بٹ وائی از اٹ دیٹ وین وی ول ڈائی وی ول بی ریپڈ ویری ٹائٹلی، اور پھر ہماری باڈی ایکسپوزڈ ہو جائے گی. اور جنرلی آپ دیکھتے ہیں جو مردہ ہوتا ہے وہ بڑا ٹائٹلی وہ ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ ریپ کیا ہوتا ہے. تو اسما بنت امیس وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں میں جب حبشہ میں تھی تو آئی سا پیپل دے یوز ٹو ریپ دا باڈیز ٹائٹلی. اس کے اوپر نا کچھ یہ ڈیٹ پام کے اسٹاکس ہوتے ہیں وہ رکھ لیا کرتے تھے، تاکہ اس سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ ڈیڈ باڈی میل ہے یا فیمیل ہے یا کون ہے. تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وصیت کی اس وقت کہ دیکھو جب میں اس دنیا سے جاؤں گی نا تو مجھے ایسے دفنانا. اینڈ ون مور تھنگ شی سیڈ کہ مجھے نا رات کو لے کے جانا میری باڈی کو. اب دیکھیں ابھی تو چلیں اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں، ہمیں کچھ نظر آتا ہے. امیجن کریں نو اسٹریٹ لائٹس، نو موبائل ٹارچز، کچھ بھی نہیں ہے، فل اندھیرا ہے. آپ کو تو ویسے نظر نہیں آئے گا کون جا رہا ہے، لیکن پھر بھی فل اندھیرے میں لے کے جانا اور اوپر اسٹاکس لے کے جانا. آئی مین آر وومن یا جو ہمارے اسلاف ہیں، دے ریئلی کیئرڈ اباؤٹ حجاب when they will not be alive in that sense کہ ابھی وہ دنیا میں نہیں ہے پھر بھی اپنے جو ہے اس سینیریو کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو these should. میں نا ایک چیز سوچ رہا تھا، اور وہ یہ کہ دیکھیں، اور آئی تھنک اسکالرز نے ڈیفینیٹلی ہر خیر کی بات لکھ لی ہوتی ہے، مینشن بھی کہیں نہ کہیں ہوگا، کہ ایسا انسان ہمیں کبھی نہیں بننا چاہیے، یا ایسا مرد ہمیں کبھی نہیں بننا چاہیے کہ جس دن وہ مرے وہ پہلا دن ہو وہ مسجد میں داخل ہو، جس کی میت کو مسجد لے جایا جا رہا ہے. اور ایسی خاتون بھی کبھی نہیں بننا چاہیے کہ جس دن وہ مرے وہ پہلا دن ہو کہ اس کی باڈی فلی کورڈ ہو. تو cover yourself before that and go to masjid before that. Don't let your death be the first day when you are covering yourself completely and when you are entering the masjid for the first time. اور واللہ پھر جو ہے نا وہ پچھتاوا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ ایکچولی مجھے نا اس چیز سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. جیسے ایک شخص ہے نا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، جس کی بائنڈنگ اتنی اسٹرانگ ہے، چلو اس کا تو کیس بہت زیادہ سیویئر ہے، لیکن ایک ایسی خاتون بھی جو کہ پردے میں نہیں ہے، اس کی لائف میں پردہ بالکل بھی نہیں ہے، از کنٹینیوسلی ان ڈس اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. ایک ہوتا ہے نا ایک سنفل ایکٹ ہوتا ہے، یو ڈو دی ایکٹ اینڈ اٹس گون، ٹھیک ہے، یو ڈن اٹ، وہ اب لکھا جا چکا ہے. بٹ اے سچویشن ویئر یو آر سیننگ کنٹینیوسلی ان یور لائف، تو یہ کیسی عجیب سی اسٹیٹ ہے. پھر اس شخص کی کیسی باقی لائف کیسی ہوگی، دا کانسیپٹ آف برکہ، دا ہیلپ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، دی کلوزنس، ایمان کی سویٹنس، آل آف دیٹ از گون. وہ ایک نا شیخ بتا رہے تھے کہ 3 بوائز کا گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوا، وہ ٹریول کر رہے تھے اور تینوں کی ڈیتھ ہو گئی، 3 بوائز کا. اور انہوں نے کال کی ایک شیخ کو، انہی شیخ کو جو بتا رہے تھے، ان شیخ نے جس کو بتایا وہ نریٹ کر رہے تھے، تو شیخ بیسکلی ریلیٹڈ ہے اس بندے سے. انہوں نے کہا شیخ ہمارے دوستوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو جنازہ ہے، کفن دفن کا بندوبست کرنا ہے. تو شیخ نے کہا کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا 3 ہیں. انہوں نے کہا میں اکیلے نہیں آؤں گا، آئی ول برنگ سم پیپل ود می.
اس کو غسل دینے کے لیے. تو پہلے دوست کو انہوں نے شاور دیا, اس کو کفن پہنایا, دوسرے کو کیا, تیسرے کو جب لے کے آئے نا تو اس کی جو باڈی سے نا بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی, اور کہتے ہیں اس کا جو اسکن کلر تھا نا وہ بالکل وائٹ تھا پوری باڈی کا. کہتے ہیں ایز سون ایز وی اسٹارٹیڈ واشنگ ہز باڈی, ایز سون ایز وی اسٹارٹ, وہ کلر چینج ہوتا گیا, چینج ہوتا گیا, چینج ہوتا گیا, اور کہتے ہیں وہ اتنا کالا ہو گیا, اتنا بلیک ہو گیا کہ جیسے ایک بلیک لوگ نہیں ہوتے, کہتے ہیں چارکول زیادہ برائٹ ہوتا ہے اس بندے کی باڈی سے. اچھا. اور کہتے ہیں کہ اس کی اندر سے اتنی بو آنا شروع ہو گئی اس مغسلہ میں کہ ہم حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم باہر گئے, ہم نے کہا ماسک کیا آپ لوگوں کے پاس, انہوں نے ہمیں ماسک دیا. ہم واپس آئے, ہم نے کافور, ہم نے بخور جلائے, ہم نے اس کی باڈی کو غسل, ہم جلدی کر رہے تھے اور ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا, ہمیں سانس نہیں آ رہا تھا. ہم دوبارہ باہر گئے, ہم نے کہا اور ماسک کیا, ہم نے ڈبل ماسک لیے. اچھا. اور وہ باڈی بالکل بلیک ہو گئی. ہم نے اسے کفن وغیرہ کر کے ہم نے ان کے فوراً سے حوالے کیا, اور ہمیں پھر سانس آئی اور مغسلہ میں جو ہے نا بو مچ گئی تھی. تو جب ان کو حوالے کر دیا کہ لے جاؤ ابھی قبرستان, جنازے کی مسجد میں لے جاؤ اور قبرستان میں دفنا دینا, پھر تو شیخ نے اس بوائے سے پوچھا, جو فرینڈ تھا جس نے کال کی تھی, ہمارے فرینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, انہوں نے کہا یہ تیسرا دوست تھا آپ کا, یہ نماز پڑھتا تھا؟ سر جی شیخ نماز تو پڑھتا تھا. اچھا. نماز پوری پڑھتا تھا؟ شیخ نے کہا اچھا. شیخ چلے گیا. کچھ ہفتے 10 دن بعد یہ بوائے آیا, شیخ کے پاس آیا, کہتا شیخ میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں, میں نے جھوٹ بولا تھا آپ سے. He never used to pray. کہتے حتیٰ کہ ہم جب بھی نماز پڑھتے تھے نا یہ ساتھ بیٹھ جاتا تھا, ہمیں دیکھتا تھا بٹ نماز کبھی نہیں پڑھتا تھا. شیخ کہتے ہیں I knew it, اور مجھے پتہ لگا تھا تم نے جھوٹ بولا ہے, بٹ میں تمہیں ریٹیلیٹ نہیں کرنا چاہتا اس پرٹیکولر سچویشن پہ. شیخ کہتے ہیں میں نے آج تک کسی بندے کو نہیں دیکھا جس سے جو نمازی ہو اس کی یہ حالت ہو, اور جو نماز نہیں پڑھتا نا, امیجن برو لا الہ الا اللہ, امیجن قبر میں کیا حال ہوا ہوگا اس کا برو, اور محشر کے میدان میں کیا حال ہوگا اس کا, اور پل صراط پہ کیا حال ہوگا اس کا. تو سبحان اللہ. اور چاہے وہ خواتین جو اپنی پکچرز اپلوڈ کر رہی ہیں, اینڈ مینی مین آر لوکنگ ایٹ ہر پکچرز, پرابلی اسکرین شاٹ بھی لے رہے ہیں اپنے فون میں, اپنے دوستوں کو سینڈ کر رہے ہیں. ابھی تو انسٹاگرام پہ وہ شیئر کا بھی وہ آ گیا نا, کتنے شیئرز ہوتے ہیں, تھاؤزنڈز میں شیئر ہوتے ہیں وہ پکچر, تھاؤزنڈز میں وہ شیئرڈ ہے. اگر یہ خاتون کی ڈیتھ نہیں بھی ہوتی کیا بنے گا اس خاتون کا. اینڈ وہ اپنے آپ کو سیلف پلیز کر رہے ہیں ان کی تصویر دیکھے, ویڈیوز دیکھے, اور آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ مجھے بہت سارے لوگ لائکس دے رہے ہیں اور اچھے کامنٹس دے رہے ہیں, اینڈ یو آر گیٹنگ لائکس اینڈ کامنٹس جسٹ فار سم سیلف اسٹیم اینڈ سم پریز, کہ آپ کو اچھا فیل ہوگا ڈوپامین ہٹ کے لیے. واٹ ول ہیپن ون یو ڈائی؟ بڑی تباہی ہے برو, تباہی ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے اس چیز کا. اسکیری سچویشن نہیں ہے یہ, سبحان اللہ. دیکھیں یعنی لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے ہی, یعنی اوبویسلی ایسے ہی ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو وہ جو پردے ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں, تو فرشتے آتے ہیں, نیک روح ہوگی تو وہ پھر خود بھی پرفیوم لگاتے ہیں ان کو, اور بخور لگاتے ہیں, اس کو تیار کرتے ہیں, رائٹ. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ جنتی کفن پہناتے ہیں اس کو, اس پریپریشن ہوتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ نے بات کی ہے سبحان اللہ, یعنی بندہ اپنے تھوڑے سے پلیجر کے لیے یا سستی کی وجہ سے نماز آپ کیسے چھوڑ سکتے ہو جب آپ کہتے ہو آپ مسلمان ہو. یعنی 5 دفعہ ایٹ لیسٹ جو آواز آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, یعنی آپ کیسے نائیو ہو سکتے ہو, کیسے آپ اس کو چھوٹا سمجھ سکتے ہو کام کو. تھوڑی ایک نماز ہی تو رہ گئی ہے یار. نتھنگ از فرض فار یو بوائز, جو آپ لوگ سن رہے ہو. حج آپ پہ فرض نہیں ہے, زکوٰۃ آپ پہ فرض نہیں ہے, روزے سال میں 1 دفعہ ہیں, اور سردیوں کی آنی شروع ہو گئی. وہ بھی ایک جو چیز ہے جس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا وہ نماز ہے. اور ایک نمازی کی لائف رو ڈفرینٹ ہوتی ہے, جتنا بھی گنہگار ہے نا, اگر وہ نماز ریگولر پڑھتا ہے نا, اس کی لائف ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ ایک ڈفرینٹ پرسن آپ کو نظر آتا ہے, اس میں تھوڑی سی خیر کی رمق آپ کو ضرور نظر آتی ہے, چاہے وہ باقی ہر طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے, یو نو. اور ایکچولی ایسا شخص جو ہے نا, وہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے, اٹس سو مچ وٹنسڈ آئی وڈ سے, کہ ایونچولی جو ہے نا ایسا شخص وہ خیر میں بڑھ جاتا ہے. پھر جو کبھی نماز نہیں چھوڑتا, یا اس کی نماز چھوٹ جاتی ہے, یا یہ ہوگا, اور وہ ڈس اوبیڈینس میں بڑھ جائے گا.
یا اس کی نماز جو ہے نا ایونچولی اس کو نا پیوریفائی کر کے اللہ کے قریب کر دے گی. اچھا ایک اور بات دیکھیں, آپ لیٹس سے کسی گیدرنگ میں ڈیلی جاتے ہو نا, تو پیپل اسٹارٹ ٹو نو ایچ ادر, رائٹ. یعنی کتنا ہی, میں تو کہوں گا کتنا زبردست گینگ ہوگا جو مساجد میں جو نماز پڑھنے والے جاتے ہیں, دیز پیپل ریئلی نو ایچ ادر. اور میں سمجھتا ہوں کہ کتنے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ وہ آپ کو ایسا کمنٹ پاس کریں کہ یار آپ تو ہمارے نمازی ہیں, کیا بات ہے آپ ایک آدھ دن آئے نہیں, آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے. میننگ پیپل نو یو کہ آپ نماز پڑھنے والے ہیں. کیا آپ نے ایسی کمیونٹی بلڈ کی ہے؟ کیا اگر آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہو وڈ پیپل مس یو کہ یار وہ ہمارا نمازی کہاں گیا؟ اور آپ تو چلو سبحان اللہ, ہم تو رمضان کے مہینے کی بات کر رہے ہیں, 11 مہینے جو بھی بندہ کرے. ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لاسٹ ٹائم بھی بات کر رہے تھے, دیر از اے ڈپ دیز ڈیز, رائٹ. یہ ڈپ کیوں آیا, رائٹ؟ کیا آپ اپنے آپ کو اور جو ہے اپنی طرف سے ایفرٹ ایگزرٹ نہیں کر سکتے؟ تھوڑا سا ہی تو ٹائم ہے. یہ جو بونس آپ کو دیا گیا, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, یو ہیو ٹو اسٹرگل, یو ہیو ٹو اسٹرائیو. اگر آپ چاہتے ہو کہ وین یو ڈائی آپ کی باڈی سے خوشبو آئے, یعنی آپ مسکراتے ہوئے اس دنیا سے جائیں, آپ کو اپنی اینڈنگ اچھی نظر جو ہے آئے, آپ جو ہے فرشتوں کو دیکھیں سبحان اللہ کہ اب انشاءاللہ اب یہ جو مومنٹ تھا یہ اب جو ہے یہ ختم ہونے والا ہے, اب انشاءاللہ انجوائمنٹ ہی انجوائمنٹ ہے. سو جو شخص میں سمجھتا ہوں شرک نہیں کر رہا نا اور نمازیں پڑھ رہا ہے, انشاءاللہ اس میں خیر ہے انشاءاللہ. بالکل. اور جو شرک کر رہا ہے اور نمازیں نہیں پڑھ رہا, یا شرک نہیں کر رہا نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا, اس میں کوئی خیر باقی نہیں ہے. یار انسان میں کیا خیر ہوگی برو جب کان میں شیطان یورینیٹ کرے؟ What barakah, what benefit can this person bring to the world and to the ummah, to his family, to his own self? جب روزانہ کان شیطان یورینیٹ کرتا ہے. اور حدیث میں کیا آتا ہے, جب فجر نہیں پڑھتا انسان, اس کے تینوں نوٹس لگے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے he is lazy, lethargic. اور وہی باتیں ہم نے کچھ دن پہلے جنت اور جہنم کو ڈسکس کیا. جنتی جب جہنمی کو دیکھیں گے, ما سلککم فی سقر, اللہ, کیوں یہاں پہ ہو اور ہم کیوں یہاں پہ ہیں, what happened? the answer could be anything. Could be anything. لیکن they started with لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اور برو دیکھیں ہمیں نا ابھی جو سن رہا ہے امیجن کر لیں, آج اگر آپ مر جاتے ہیں آپ کی جنازے کی پہلی صف کون ہوگی؟ اپنی پہلی صف تیار کرو یار, اسٹارٹ میکنگ فرینڈز جو پہلے صف میں آپ کے جنازہ پڑھیں. رائٹ ناؤ کون پہلی صف میں کھڑے, کون لوگ کھڑے ہوں گے؟ ڈو یو سی پائس پیپل, ڈو یو سی علماء مشائخ, ڈو یو سی لوگ جو طالب العلم ہیں, ڈو یو سی نیک لوگ جو آپ کے سب پہلی صف میں ہیں, یا ڈو یو سی پیپل لائک جو ڈرگز میں ہیں اور لڑکیوں میں ہیں اور کانسرٹس میں ہیں اور ماں بہنیں گالیاں منہ سے نکال رہے ہیں, جن کو آپ کے لیے دعا نہیں کرنا آتا؟ تو میں تو اپنے لیے پہلی صف تیار کر رہا ہوں. جب میں مروں تو میرے دوست ایسے ہوں کہ میری پہلی صف میں آ کے میرے لیے دعائیں کریں اور مجھے ان کا فائدہ ہو. تو پریپیئر یور فرسٹ صف ان دس ورلڈ, کہ کون وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے لیے روئیں گے اور دعائیں کریں گے, دعائیں کرنا آتی ہوں گی, اور آپ کے لیے اللہ سے انٹرسیشن کریں گے. کہ حدیث میں کیا آتا ہے, ایک انسان جب مرتا ہے تو 40 لوگ اگر اس کے لیے انٹرسیشن کر دیں, توحید والے ہوں, اللہ قبول فرما لیتا ہے. تو 40 لوگ کیا ہم نے تیار کیے اپنی لائف میں, یا سارے ہی ناچنے اور گانے والے اور گناہوں؟ سبحان اللہ برو, میں نا ایک اور واقعہ شیخ سے سن رہا تھا, وہ بتا رہے تھے کہ نا اسی طرح سے ایک فیملی کی میں ان کی نا ماں جی کی ڈیتھ ہوئی. اچھا ان کی جب ماں جی کی ڈیتھ ہوئی تو اچھا وہ یہ ڈاکٹر حالہ ہیں, وہ بتاتے ہیں ایجپشین خاتون ہے. ڈاکٹر حالہ کا سب سے پہلا کوشچن پتہ کیا ہوتا ہے کہ کیا وہ نمازی تھا یا نہیں تھا؟ کیونکہ اگر وہ جواب دیتا نا کہ ہاں نمازی تھا, پھر وہ آ کے غسل دیتی ہیں ان خاتون کو. اگر جواب آتا نا کہ نمازی نہیں تھا, یا جواب آتا ہے کبھی نمازیں پڑھتا تھا, تو ڈاکٹر حالہ کہتی ہیں کہ میں اس کو کبھی غسل نہیں دینا اس خاتون کو. کیوں؟ کیونکہ جب میں نے بے نمازی کو غسل دیا ہے یا جو آف اینڈ آن نمازیں پڑھتا, میری باڈی پہ اس کے ہفتوں تک برے اثرات رہے ہیں. آئی فیلٹ بیمار, لیزی, لیتھارجک, اور ایسی اسمیل جو کہ مجھے بھولتی نہیں تھی. تو ڈاکٹر حالہ کہتی ہیں ان کی جو کال ہے, انہوں نے کہا کہ نمازی تھی, ان کا بالکل نمازی تھی ماشاء اللہ, پڑھتی تھی نمازیں. انہوں نے وہ آئیں. اچھا سو بیسکلی وہ گھر ایسا تھا کہ ایک گراؤنڈ فلور تھا اور ایک بیسمنٹ تھا. اس کے بیچ پہ نا انہوں نے ایک فلور سا روم سا تھا, میزنائن فلور ٹائپ کا نا بنایا ہوا تھا. اس روم میں نا ان مانجی کی باڈی پڑی ہوئی تھی. وین شی کیم, انہوں نے کہا باڈی کدھر ہے, انہوں نے کہا باڈی اس روم میں ہے.
تو وہ روم ویسے آباد نہیں تھا اس طرح کا. وین شی وینٹ ٹو دا روم لائٹس نہیں تھی اس روم میں اور کرٹنس تھے اور سامنے اسٹریٹ تھی. تو انہوں نے کہا کہ لائٹ نہیں ہے تو کہتے ہیں ہم ٹارچ وغیرہ لے کے آتے ہیں. اتنی دیر میں آپ اپنا جو کفن نکالنا ہے ایکسپیسلی جو سوپ ہوتا ہے کافور ہوتا ہے گلوز ہوتے ہیں وہ نکالنا ہے آپ نے وہ نکالنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک دو ہیلپرز بنائے اسی گھر کی. انہوں نے کہا یہ جو ونڈو ہے نا اس کو تھوڑا سا سائڈ سے کھول دیں بلکہ پوری کھول دیں. پھر انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا نہیں ہم پوری نہیں کھول سکتے بیکاز سامنے اسٹریٹ ہے اور لوگ یہاں سے گزرتے ہیں اور دے کین ایزیلی سی دا وومن, وہ باڈی ایکسپوز ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا اچھا بند کر دیں اس کو, سائڈ سے کھول دیں تاکہ ایک سائڈ پہ کمرے میں لائٹ آئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے دیکھا گلوز پہنے اور انہوں نے جب تک وہ لائٹ کا ویٹ کرتے اسی منیمم لائٹ میں شروع کر دیا. ڈاکٹر حالہ کہتی ہے کہ مجھے اتنا ایزیلی اور اسموتھلی غسل دیا گیا اس خاتون کو کہ میں بتا ایسے روٹیٹ کر روٹیٹ ہو رہی ہے, سیدھا ہے, اس کو میں غسل دے رہی ہوں, ایوری تھنگ از پرفیکٹ. مجھے اتنی پازیٹیو وائبز آ رہی تھیں اس خاتون سے اور چہرہ نورانی چہرہ, بیوٹیفل وائٹ فیس. تو جب ان کی فیملی والے اچھا غسل انہوں نے دے دیا, جب انہوں نے کہا فیملی والوں کو بلاؤ. جب فیملی والے آئے نا انہوں نے کہا آپ اس کے چہرے پہ نور دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ماشاء اللہ نئی خاتون تھی تو نور تو ہے. ڈاکٹر حالہ نے کہا نہیں دیر سم تھنگ اسٹرینج اباؤٹ دس لیڈی. ڈاکٹر حالہ نے پتہ کیا کیا, انہوں نے کفن ان کے منہ پہ ڈالا, وہ روم میں ڈارکنیس ہو گئی اور صرف کونے سے لائٹ آ رہی تھی. اور کہتے جب انہوں نے کپڑا اتارا وہ روم برائٹ ہو گیا. ابھی تک ٹارچ دے ریئلائزڈ کہ ابھی تک ٹارچ آئی نہیں ہے اور ہم نے سارا ان کو کفن بھی پہنا دیا ہے. سبحان اللہ برو, ٹرو انسیڈنٹ. انہوں نے دیکھا کہ روم برائٹ ہو رہا تھا ان کے باڈی کو انکور کرنے سے اور انہوں نے کفن پہنایا اور ان کو اچھا ان کو کہا کہ ان کو اپنے لاسٹ تو دے کسڈ ہر فیس, چلے گئے. ڈاکٹر حالہ نے گھر آئے, انہوں نے کہا کیا کرتی تھی وہ خاتون؟ اچھا انہوں نے 2-3 چیزیں بتائیں. انہوں نے کہا ایک تو نمازیں کبھی نہیں چھوڑتی تھیں, دوسرا کام فجر سے لے کے نا گھر میں بیٹھی ہوتی تھیں اشراق تک اور یہ ذکر کر رہی ہوتی تھی, اپنا قرآن پڑھتی, ذکر کرتی, تسبیحات پڑھتی. اور جس سے اشراق کی ٹائم آتا 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھتی اور پھر جا کے سینڈوچز تیار کرتی آفس بنا کے, جو انہیں گلی سے جو ان کے لوگ پڑوسی آفس جا رہے تھے نا ان کو وہ باکسز دیتی کہ تم کھا لینا لنچ میں. اور کہتے ہیں ایک اور دوسری کوالٹی جو بہت پرومنٹ تھی, کہتی ہیں یہ لوگوں کے بیچ میں ریکنسیلیشن کیا کرتی تھی. کوئی میاں بیوی ہوتا نا, شی واز نون کہ ان کے پاس آ جاؤ وہ نا ریکنسائل کر دیں گے. بہت بڑی بات ہے, صلح ذات البین, بہت بڑی بات. کسی کا آپس میں پتہ چلا کہ لڑے ہوئے ہیں, تم ہی میرے پاس آؤ, تم ہی میرے پاس آ جاؤ, اور آپس میں ریکنسیلیشن کرتے تھے. اور کہتے ہیں یہ 2 چیزیں ہم نے میں یاد ہے. اور وہ دس واز دا ریزن ہر باڈی واز شائننگ. یعنی جو اجر بعد میں ملنا ہے قیامت کے دن یا قبر میں یا جو ہے جنت میں, یعنی ابھی سے ہی اس کی نشانات نظر آنا شروع. سبحان اللہ. اور وہ دیکھیں نا وہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں ود ریڈینٹ وائٹ فیسز, اور جو ملک الموت آتے ہیں کندھے کے پاس بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان, نکل اپنے مغفرت اور رضوان کی طرف, اللہ کی جنت کی طرف ویٹ کر رہی ہیں. اور وہ کیا پہناتے ہیں؟ کفن من اکفان الجنہ وحنوط من حنوط الجنہ, perfume from the perfumes of paradise and kafan from the kafan of paradise. Imagine وہ کفن کیسا ہوگا. تو اس کے اثرات دنیا میں ہی نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں برو. You guys discussed death before? ڈیتھ کو ہم نے کور نہیں کیا. نہیں کور کیا. نہیں, بس یہ چیزیں یہ والے پوائنٹس جو ہم ڈسکس کرتے ہیں آپس میں. But did you guys ever think about your own time? یا اللہ, مطلب we rarely or we barely ever thought کہ یہ ٹائم ہم پہ آئے گا. We take it as stories. It's very powerful. We take it as stories. Listen to this. But have you ever thought کہ یار میرا بھی ایک وقت آئے گا ایسا اور میں دیکھ رہا ہوں گا وہ سب فرشتوں کو, اور وہ پتہ نہیں فرشتے نورانی چہروں والے ہوں گے, اللہ کرے نورانی چہروں والے ہوں گے, اور وہ میرا کیسا ایکسپیرینس ان کے ساتھ ہوگا, یا کالے چہرے والے ہوں گے, جہنم کے ہوں گے. ہاں اللہ نہ کرے کہ اللہ نہ کرے. لیکن وہ ایکسپیرینس کیسا ہوگا, یو نو, I would be seeing these creatures for the very first time in my life and they would be saying this, and imagine if they say this and the moment we realize that we are from the righteous souls, that would be اس کی خوشی کا اندازہ کیا ہوگا برو. پھر تو چیخے مارے گا انسان, اللہ میں کامیاب ہو گیا, بچ گیا. اللہ مجھے اثر کی نماز پڑھ. اچھا اس میں نا سبحان اللہ, یعنی میں سمجھتا ہوں اس ہائی ٹائم بندہ نا اپنے بیزی اسکیجول سے تھوڑا سا ٹائم نکالے
اور واقعی سوچے اپنے بارے میں. یعنی ابھی ایسی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے, ریٹ ریس ہے, صبح سے لے کر شام اور شام سے لے کر صبح. یعنی آپ کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا یا آپ خود سوچنا نہیں چاہتے, دونوں میں سے ایک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم ابھی بات کریں کہ ہمارے پاکستانی کلچر میں کیا ہوتا ہے اور اسلام کے بارے میں, پرو 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہنے والے کے لیے اور پھر جو بندہ سن رہا, اور یہ خاص کر رجال کے لیے میسیج ہے, ہمارے ہاں ایسا کیوں ہے جب شادی ہوتی ہے بیٹی کی, کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے, ہم باہر سے مولوی صاحب کو بلاتے ہیں, وہ آیات تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تقوی کی. کیا ہمارے ہاں مرد نہیں ہیں گھرانوں میں؟ وہ والد کہاں گئے, وہ بھائی کہاں گئے جو خود اپنی بہن کا نکاح پڑھائیں, جو اپنی بیٹی کا نکاح پڑھائیں؟ ہم نے مولوی کو ایک پروفیشن کب سے بنا دیا, رائٹ؟ اور یہ ذرا ہم سوچیں کہ جو آیات یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ جو والد کی زبان سے نکلے گا اپنی بیٹی کے لیے, کیا کبھی بھی وہ مولوی صاحب کی زبان سے نکل سکتا ہے؟ حتیٰ کہ جنازہ برو, اصل تو جنازہ ہے نا. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں ہم مولوی صاحب کو کیوں بلاتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں, جی ہمارے ہاں فوتگی ہوئی ہے. یعنی ہمارے ہاں وہ مرد مومن کدھر ہیں, وہ جو اپنے آپ کو نوجوان کہتے ہیں, میچو مین کہتے ہیں. یعنی مولوی صاحب کو کیوں بلاتے ہیں کہ جی ہمارے فادر فوت ہو چکے ہیں, پلیز آ کے جنازہ پڑھا لیں. اور پہلے بھی ہم کسی اور انسیڈنٹ میں جو ہے بتا چکا ہوں. دیکھیں جو بیٹا دعا کرے گا, جو وہ نماز جنازہ پڑھائے گا, کبھی بھی مولوی صاحب اس لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتے. مجھے یہ بتائیں, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ نماز جو ہے ہماری ضائع ہوتی جاتی ہیں. جو بندہ فرض نماز نہیں پڑھ رہا, نماز جنازہ وہ کیسے پڑھائے گا؟ اس کو یہ پتہ ہی نہیں وہ کتنی تکبیرات ہیں, ان تکبیرات میں کیا کیا پڑھنا ہے اور دعائیں کیا پڑھنی ہیں. تو اٹس اباؤٹ ٹائم. یار وہ تو واقعہ سنائے, وہ جو ملک مقصود صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی شیخ, وہ بہت ان کے بیٹے نے کیا آیات پڑھی تھی. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ یہ 2025 سمجھیں یہ میرے لیے لیسن تھا شیخ, ٹو بی آنیسٹ. ابھی بھی مجھے یاد ہے, I still remember the day, وینسڈے کا دن تھا, it was 1st Jan. I came to the office اور 12 بجے کا ٹائم تھا دوپہر کا. بھائی لوگ نا ڈسکشن کر رہے تھے کہ یار ہم نے ترمیزی مسجد جانا ہے, وہاں پہ نا جنازہ اٹینڈ کرنا ہے. تو اٹ گاٹ می ایٹ اے سرپرائز کہ یار یہ کیا ہوا ہے, از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ تو پتہ چلا وہ صاحب آپ کو نہیں پتا, آپ نے گروپ چیک نہیں کیا, کیا ہوا ہے؟ ملک مقصود صاحب جو ہیں وہ وفات پا گئے. اور کبھی کبھار نا اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ آپ نا اپنا کام کاج کر رہے ہوتے, بیزی ہے, یہ ٹاسک کرنا ہے, وہ ٹاسک کرنا ہے, کچھ نیوز آپ کے کانوں میں آتے, اسی وقت نا رک جاتے ہو, ویٹ اے منٹ, کیا کہا آپ نے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہو, وہ آپ کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, کیا مطلب وہ نہیں ہیں اس دنیا میں. تو اسی وقت میں نے کام کو سائڈ میں کیا, وہ پریپریشن کر رہے تھے جانے کے لیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار, میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, ہم ذرا جاتے ہیں. برو میں نا اب تھوڑا سا نا اپنے دنیاوی کام سے ہٹ کے نا میں نا کسی اور سوچ میں پڑ گئی. جیسے آپ نے کہا نا کہ وی شوڈ آفن ٹاک اباؤٹ ڈیتھ, تو آپ کو نا پھر احساس ہوتا ہے کہ یار وہ بندہ ابھی کدھر گیا, کل وہ ہمارے ساتھ تھا, آج وہ نہیں ہے. اور جیسے ہی گاڑی پارک کی, میں مسجد میں داخل ہونے لگا, آپ کو پتہ ہے سائڈ میں ایمبولینس پارکڈ ہوتی ہے. میں نے نا دیکھتے ہی دیکھتے میں نے ذرا ایمبولینس کے اندر دیکھا, وہ پیچھے کا ٹرنک اوپر ہوئی تھی. آئی کوڈ سی دا ڈیڈ باڈی. اب آپ دیکھیں کہ پچھلے دن وہ ملک مقصود صاحب تھے, ناؤ ہی از اے ڈیڈ باڈی. یعنی دا مومنٹ یو ڈائی, آپ کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور وہاں پہ یار سبحان اللہ, ظہر کا ٹائم ہے جیسے جنرلی ہوتا ہے, اور عموماً آپ کو پتہ ہے کہ 1 یا 1.5 صف فل ہوتی ہے. دس از اسٹل ٹرو, آپ کنٹینیو کیجیے گا. دس از اسٹل ٹرو ان آور کلچر کہ آئیڈینٹی از ریلیٹڈ ٹو دا سول. وی سے ملک مقصود صاحب فلائی کر گئے ایکچولی, اور یہ اب ان کی باڈی رہ گئی ہے. ٹو دس ڈیٹ it is related to the soul, not the body, تو when I entered, bro, مسجد was jam packed. مجھے literally ایسا لگا کہ جمعے سے بھی زیادہ رش تھا, جیسے جمعے کے دن ہوتا ہے. I thought کہ عید کا دن ہے, یعنی اتنی جام پیکڈ تھی. برو ایک عجیب, آپ کو پتہ ہے ایک ساؤنڈ ہوتا ہے, یعنی ایک شور ہوتا ہے. جسٹ ٹو لیٹ پیپل نو کہ یہ وہ شخص تھے جو ہمارے شیخ ہیں ڈاکٹر فضل اللہ حافظ اللہ, اللہ ان کو لمبی زندگی سے برکت دے. ان کی ایک طرح سے رائٹ ہینڈ تھے, اور ان سے جو ساری کوآرڈینیشن ڈاکٹر صاحب کی, سارے ڈاکٹر صاحب کے پیغامات مجھے پہنچانا, آپ کو پہنچانا. میرے پاس ابھی بھی وائس نوٹس ہیں برو ان کے, اور ہر ٹائم مسجد خدمت,
مسجد سے تعلق. Bro, بہت So he پیاری was شخصیت, known. بہت He was پیاری known شخصیت. to مساجد خدمت کے لیے he was known about. یعنی کبھی میرے پاس آتے ہیں کہ بیٹا آج نا آپ کے کان کھینچے جائیں گے, شیخ صاحب نا آپ کے کان کھینچے, وہ جو پیار محبت والی بات ہوتی ہے. تو برو یعنی ایک پرسنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے. برو شیخ فضل الہی کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ملک مقصود صاحب کو لے کے آئیں, میت کو لے کے آئیں. شیخ اٹ واز اے شاکر فار می, جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے نا, اور میں نے کبھی بھی شیخ فضل الہی کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا برو پبلکلی. واللہ ہی couldn't talk. میت آتی ہے تو شیخ نے 5 منٹ کا جو ہے درس دیا, نصیحت کی. واللہ what a beautiful نصیحہ he did. کہتے ہیں کہ اے میرے بھائیو, اس جگہ میں آنے سے پہلے اس چارپائی پہ آنے سے پہلے اس چارپائی کی تیاری کر لو. اب مجھے یہ بتائیں برو, یہ جو بات جو بندہ کہہ رہا ہے اور جو سن رہا ہے یا جس کے کانوں میں پڑتی ہے, کیا یہ سٹیج اس بندے کے اوپر نہیں آئے گی؟ آف کورس آئے گی. ہم سب نے اس چارپائی کے اوپر آنا ہے. And he also said کہ یہ چارپائی پہ واللہ میں نے بھی لیٹنا ہے اور آپ سب نے بھی لیٹنا ہے. آپ سب نے لیٹنا ہے. انیویٹیبل ہے, اس چارپائی پہ ہم سب نے آ کے لیٹنا ہے, ون ڈے اور دی ادر. برو ان کی بات نا میرے دل پہ لگی. انہوں نے کہا, انہوں نے نا کچھ جو وہاں پہ فادرز تھے ان کو ایڈریس کیا. کہتے ہیں کیا آپ نے اپنے بیٹوں کو تیار کیا ہے کہ وہ آپ کو آخری تحفہ دے سکیں؟ وہ آخری تحفہ کیا ہے کہ جب والد جائے تو بیٹا نماز جنازہ پڑھائے. برو ہم میں سے کتنے نوجوان, جیسے میں کہتا ہوں نا کہ یہ میسج ان مرد مومن کے لیے ہے جو واقعی اپنے آپ کو رجل سمجھتے ہیں, رجال سمجھتے ہیں. آر یو پریپیئرڈ کہ آپ کے جب والد جائیں آپ ان کو یہ آخری تحفہ دے سکیں؟ تو برو پھر نماز جنازہ شروع ہوتی ہے, اور ان کے بیٹے نے نماز جو ہے جنازہ شروع کی. ہمارے شیخ ڈاکٹر صاحب پیچھے تھے, اور بیٹا آگے جا کے. برو میں واللہ میں آپ کو بتاؤں, words won't justify the way that guy recited. سورہ فاتحہ آپ کو اور مجھے perhaps 30 سیکنڈ لگتا ہے. الحمد سے شروع کیا ولضالین تک. برو it took him 5 minutes. مالک یوم الدین پہ بھائی آئے, وہاں پہ چوک کر گئے. He couldn't continue. کیونکہ برو یعنی جو ذہن میں چل رہا ہے کہ کیا ہوگا آگے. اس کے بعد انہوں نے, اور یعنی یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جو نماز جنازہ ہے وہ آہستہ دل میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور جہری آواز میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے, جو دعا پڑھی جا رہی ہے سب کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. برو اس کے بعد جب تیسری تکبیر ہوئی جہاں پہ اب دعا مانگنے کا وقت آ گیا, اللہم انا عبدک ابن عبدک ابن امتک, اے اللہ یہ آپ کا بندہ ہے. برو آپ امیجن کریں پلیز, فار دا لو آف اللہ, آئی وانٹ آل آف اس جن کے پیرنٹس زندہ ہیں, امیجن کریں کہ ایک وقت آئے گا وہ جو والد ہیں یا والدہ ہیں وہ آپ کے سامنے ہوگی. دا ڈیڈ باڈی ول بی ان فرنٹ آف یو. کوڈ یو ریسائٹ ایٹ دا مومنٹ کہ آپ ان کے لیے کیا دعا پڑھ رہے ہو؟ اے اللہ یہ سامنے جو میرے بندہ ہے, اور ان کے جو والد تھے وہ بھی آپ کے بندے تھے, اور ان کی جو والدہ ہے وہ بھی آپ کی بندی تھی. احتاجن الی رحمتک, اے اللہ ان کو اس وقت آپ کی رحمت کی بڑی ضرورت ہے. وانت غنی عن عذابہ, اور اے اللہ آپ غنی ہیں, ان کو آپ عذاب نہ دیں تو آپ تو الغنی ہیں, آپ کی بادشاہت میں کمی تو نہیں آ جائے گی. ان کان محسن فزدہ فی حسناتہ, اگر یہ محسنین میں سے تھے تو ان کے نیکیاں ہیں ان کو آپ بڑھا دے جائیں. وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوُزًا, اور اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ گناہ گاروں میں سے تھے تجاوز کریں, اے اللہ معاف کر دیں, درگزر کر. واللہ the way that brother recited Sheikh, the whole masjid was crying یار. اور سورہ فاتحہ کے بعد انہوں نے جو, میں تو خیر I was traveling somehow, I was not here, I couldn't attend the جنازہ, لیکن جو انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد آیات کون سی تلاوت کی تھی برو, وہ بتائیں. جو سورہ زمر کی ہیں, وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ, ہاں کہ یعنی لے کے جایا جائے گا جو متقین ہیں جنت میں لے کے جایا جائے گا. جیسے دروازہ کھولا جائے گا فرشتے جو ہیں ان کو سلام علیکم کہیں گے بما صبرتم, جو تم دنیا. برو سبحان اللہ. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها
وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Bro, I could hear the cries of the masjid. Everyone was crying. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ نماز ختم ہو گئی. آپ کو پتہ ہے ذرا ہجوم اکٹھا ہوتا ہے تاکہ اس بندے سے بھی مل لیں, اس بیٹے کو تھوڑی تسلی دیں, ذرا کنسول کریں اور ذرا میت کو بھی دیکھ لیں. آئی سو ملک مسعود صاحب. تو دیکھ کے جب میں وہ لڑکے کے پاس گیا, برو کیا پیاری آواز تھی ماشاء اللہ, اللہم زد فزد. برو وین آئی سو ہیم ہی واز سٹنگ آن دا چیئر. اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے. ایکچولی ان کی طبیعت خراب ہے ان کے بیٹے کی. ہی از آلسو آئی تھنک ڈائگنوزڈ ود کینسر. برو واللہ میں آپ کو بتاؤں ود آل دیٹ لمیٹیشن میں کہتا ہوں کہ یہ بندہ مر تھا شیخ. دا وے ہی ریسائٹیڈ, دا وے ہی گفٹڈ ہز فادر. اور یہ جو انہوں نے کہتے ہیں نا کہ جو پارٹنگ ویز والا گفٹ ہوتا ہے, تو برو ہی کوڈنٹ اسٹینڈ اپ اینڈ میٹ پیپل. یعنی فزیکلی اتنی ہو سکتا ہے شاید اسٹرینتھ نہ ہو, اینڈ دس بردر واز کرائنگ, آئی کوڈ سی اٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے بہت آگے ہے یہ بندہ. تو یو نو دا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہیئر از کہ کیا ہم ایسی جنریشن بلڈ کر رہے ہیں جو اپنا بھی خیال کرتے ہیں, جن کو اپنا ہی خیال نہیں ہے, جن کو نماز کا نہیں پتہ, جن کو شاید پراپر طریقے سے سورہ فاتحہ ریسائٹ کرنی نہیں آتی, جو پونڈر نہیں کرتے کہ وہ ہر نماز میں وہ ایک عہد کر رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد, اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, اور ہر نماز میں آ کے وہ اس کووننٹ کو رینیو کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ, اور وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیے گا جو انبیاء میں سے ہوں گے, جو صالحین میں سے ہوں گے. تو یعنی وہ شعور کدھر ہے ہمارے نوجوانوں میں؟ تو اٹس ہائی ٹائم. ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں, توبہ کریں, اللہ کے لیے توبہ کریں, اپنی آنکھیں کھولیں. غزہ میں کیا ہو رہا ہے برو, اٹس ان امیجنیبل, واللہ اٹس ہارٹ بریکنگ. آج میں دیکھ رہا تھا شیخ, امیجن کریں, یہ کوئی ہم موویز ہیں, کوئی فینٹیسیز کی بات نہیں کر رہے. لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے, انہوں نے لوہے کا وہ جو ایک وہ ہوتا ہے جس سے آپ جو ہے نا وہ بریک کر رہے ہوتے ہیں. برو بلڈنگ پوری تباہ کر دی گئی ہے. یہاں پہ اینکر ہے, وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو سیمنٹ کو, کنکریٹ کو جو توڑ رہا ہے, تھوڑا سا کہتا ہے کہ ذرا کیمرہ سائڈ پہ کریں, اس کے بالکل 1/2 میٹر یا 1 میٹر کے بعد کمبل اوپر چڑھایا ہوا ہے. کہتے ہیں کمبل یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بچہ جو ہے آدھا اندر دبا ہوا ہے, اس کے ساتھ اس کا فادر ہے. ہم 5 گھنٹے سے لگے ہوئے ہیں, اور ہم سے جو ہے یہ چھوٹا سا جو پیس ہے نا, یہ کاٹا نہیں جا رہا, توڑا نہیں جا رہا. ویئر از دا امہ؟ وہ درد کدھر ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کدھر ہے؟ وہ آپ کی زندگی میں اللہ کدھر ہیں؟ محمد کدھر ہیں؟ وہ مسلمان کا جذبہ کدھر ہے؟ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود اگر ہم آج نہیں جاگ رہے, واللہ العظیم ثم واللہ باتیں ہم بہت بڑی بڑی کرتے ہیں, یار ہم یہ توڑ پھوڑ کر دیں گے, یہاں پہ دھرنا دے دو, یہاں پہ یہ کر دو. جو آپ کا دل چینج ہونا تھا, بھی ہم کہہ رہے تھے نا کہ ڈونٹ بی ججمنٹل, کہ جی تقویٰ تو ادھر ہوتا ہے, تقویٰ ہاں ہونا. اگر تقویٰ ادھر ہوتا ہے, اس کی مینیفیسٹیشن کدھر ہے؟ کیا جو مسجد جب نماز جنازہ پڑھائی جا رہی تھی, واللہ العظیم میرے مینٹر ابھی بھی مجھے یاد ہے, جب میں دین پر آ رہا تھا نا, انہوں نے بڑی کمال کی بات کی تھی. کہتے ہیں جس وقت ہماری فجر کی نمازیں جمعے کی نمازوں کی طرح ہو جائیں گی, یعنی فجر کی نمازوں میں ہماری جو مسجدیں ہیں وہ جیم پیکڈ ہوگی, امت جو ہے عروج کی طرف چلی جائے گی. کہاں ہیں؟ یعنی جمعے کے وقت کیوں ہم, یعنی جمعے مسلمان کیوں بن جاتے ہیں, ہم عید ٹو عید مسلمان کیوں بن جاتے ہیں کہ فجر میں ہم کہاں ہوتے ہیں. اور وہی آپ نے بتایا نا کہ جو بندہ فجر کی نماز سکپ کرتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی سنت اتنی امپورٹنٹ ہے, خیر من الدنیا وما فیہا, اگر انسان کو پتہ چل جائے کتنا بینیفٹ ہے تو آپ کرول کرتے ہوئے آؤ گے. یعنی اب دیکھیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, تو فرض کا کہاں پہ آپ اس کا ثواب کا کر سکتے ہیں.
تو جب آپ کی نمازوں کا آپ کو پتہ نہیں ہے، دین کا پتہ نہیں ہے، تو سکسیس تو بھول جاؤ نا آپ. تو پھر وہی بات آتی ہے کہ ایسا بندہ جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے جب وہ اٹھے گا تو کسلان ہوگا، بے برکتی ہوگی، کام نہیں ہو پا رہے ہوں گے. اینڈ دس از دا سچویشن وی آر ان رائٹ ناؤ. یعنی برکت کا ایلیمنٹ تو اٹھ گیا نا شیخ. 2 بلینز باتیں بڑی بڑی کر لیں کہ جی وی ہیو آئلز، وی ہیو دس، وی ہیو دیٹ، لیکن ہماری کون سنتا ہے؟ رائٹ، ہمیں تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کچھ. تو یو نو اٹ ریئلی امبیرسز می. اور بڑا یعنی آپ کو نا کبھی کبھار آپ وہ ہو جاتے ہو، یعنی کب ہوش آئے گی ہمیں؟ اگر ابھی نہیں آئے گی شیخ، واللہ پھر کب آئے گی؟ یعنی اس سے بڑھ کر کیا عذاب ہے کہ ہم اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود ہم اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. یعنی ہمارے گھروں میں برکتیں نازل ہوں، ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے گھر ویسے گھر بن جائیں جہاں پہ فرشتوں کا آنا جانا ہو، ہمارے گھر زندہ گھر بن جائیں. ہمارے گھر تو قبرستان ہے شیخ. ہاں جی، نہ سنتے پڑھی جا رہی ہیں گھروں میں، نہ قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے گھروں میں. اور فرشتوں کے لیے زمین میں وہ گھر جن میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے، یہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان میں ستارے ہیں. اور ہمارے گھروں میں قرآن کدھر پڑھا جا رہا ہے؟ ابھی دیکھیں نا، رمضان جیسے ختم ہوگا تو قرآن کو وہ اوپر رکھ دیا جائے گا، اور پھر اگلے سال جو ہے نا قرآن کو کھولا جائے گا. اور یہ جو وہ صاحب ہیں نا، ملک مقصود صاحب، انہوں نے اپنے بیٹے کو UK US نہیں بھیجا تھا پڑھنے کے لیے، مدینہ بھیجا تھا. صحیح بات. جامعہ اسلامیہ مدینہ میں پڑھا تھا بچہ، اور وہاں کا اسٹوڈنٹ تھا. سو جنازہ ایسا تب ہوتا ہے جب زندگی میں پرائرٹیز مدینہ کی طرف ہوں، UK US والی نہ ہو. صحیح بات. جب آپ کا قبلہ کعبہ ہوگا نا اور واشنگٹن نہیں ہوگا تو پھر ایسے جنازے ہوں گے. جب آپ کا قبلہ واشنگٹن ہوگا تو پھر آپ کی اولاد آپ کے جنازے پہ بھی نہیں پہنچ پائے گی شاید. اللہ. اور آپ کی جو ہے نا آپ کی میت کو لوگ دفنا رہے ہوں گے، اور پڑوسی اور رشتہ دار اور آپ کی اولاد ہے کہ وہ مجھے تو فلائٹ نہیں ملی، ابا جی چلے گئے اس دنیا سے. تو یہ اگر آپ نے ایسا کرنا ہے تو آپ کو ابھی سے اپنے اولاد کے لیے، اپنے لیے، اور یہ پاکستانی کلچر یہ بھی ہے کہ اولاد پہ ڈیپینڈنسی ہے. چلو میں تو مر جاؤں گا، اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. کیوں بھائی؟ ڈونٹ بی فرام سچ لوزرز. رادر ان صاحب نے اپنے لیے خود عمل کیا اور پھر اللہ نے ایسے اولاد دی، اور یہ معاملات ہوتے ہیں. ڈونٹ ویٹ فار پیپل ٹو بلڈ اے مسجد فار یو اور ٹو میک دعا فار یو. یہ جو ختم قرآن کی جو ہم نے ایک نئے ٹرینڈز شامل کیے ہوئے ہیں، بی فرام دا رائچیس، ڈو ناٹ بی ڈیپینڈنٹ آن یور اولاد. وہ نیک بنتے ہیں یا شقی بنتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. اور آج سے آپ ان کو پلیز انویسٹ کریں ان پہ. سینڈ دیم ٹو مدینہ، مکہ، دین کی تعلیم دیں ان کو، خود بھی دین کی طرف آئیں، پھر آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. ورنہ واللہ یہ جو توق ہے نا، گردن میں اللہ تعالیٰ پکڑیں گے تو نے اولاد کے ساتھ کیا کیا پوچھا جائے گا. کلکم مسئول، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب شیپرڈز ہو اور تم سے اپنے فلاک کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تم نے اپنے پتر کو وہاں تو بھیجا، پیسے تو دیے، دین کتنا سکھایا؟ نماز کا ترجمہ التحیات للہ والصلوات تو نے سکھایا؟ اپنے بیٹے کو نہیں سکھایا. اپنے آپ کو کتاب و طہارت تو نہیں بتائی، پاک کس طرح کرنا ہے. ساری زندگی تیرے بچوں کو پتہ نہیں چلا اپنے آپ کو پاک کس طرح کرنا نماز پڑھنے سے پہلے، اور وہ بچہ نماز ہی نہ پڑھتا رہا کہ یار میں تو پاک ہی نہیں ہوں. پکڑا جائے گا. یہ دنیا ایک ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے، بالکل ہی جو ہے نا جانوروں میں زندگی گزار ہیں ہم لوگ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس ہدایت دے. اور آج ہم کچھ متس پہ بات کر رہے تھے بیسکلی کہ جو پاکستانی اور انڈین کلچر میں ہمارے ہاں ہو رہی ہیں. تو دین کو سیکھیں، سکھائیں، خود بھی عمل کریں اور اپنی نسلوں میں جاری کریں، کیونکہ واللہ یہ دین کا عروج تو آئے گا، بہت قریب ہے. یہ دین اپنی سر بلندی پہ جائے گا اور یہ غلبہ پائے گا پوری دنیا میں. سوال یہ ہے کہ میری اور آپ کی اولاد کیا دجال کے فالوورز ہوتے ہیں یا مہدی کے فالوورز ہوتے ہیں؟ اور واللہ اگر ہم نے آج ایفرٹ نہ کی نا اور عبد الدینار اور عبد الدرہم بنایا ان کو، تو میں بتا رہا ہوں دجال کے فالوورز ہوں گے وہ، اور اس کو خدا مان کے بیٹھے ہوں گے جو سائنس کے پجاری ہیں اور جو ٹیکنالوجی سے امپریسڈ ہیں. اور اگر ہم نے ان کو تربیت آج اچھی کر دی اور علم دے دیا ان کو، تو پھر انشاءاللہ وہ امام مہدی کے لشکر میں سے ہوں گے اور شاید ہماری نجات کا باعث بن جائیں.